على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء، الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور
الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم اللقمان السجدة الأحزاب سباء فاطر ياسين الصافات الصاد الزمر المؤمن فصلت الشورى زخرف الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلا وسہلا و مرحبا. سب ساتھیوں کو خوش آمدید. آپ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کے علم میں برکت فرمائے، آپ سب کے عمل کو ویسا فرما دے، اس ویسا کرنے کی توفیق دے جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، اور ہم سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے. اچھا، ایسا ہے کہ سورت نوح ہم نے مکمل کی پچھلے ہفتے، تو اب ہم شروع کر رہے ہیں سورت الجن. آج سے ہماری جو سورت شروع ہوگی وہ سورت الجن ہے. انشاءاللہ وہ تو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے ریفلیکشنز بھی آپ کے لیں گے، اور پھر اس کے انشاءاللہ ڈسکشن بھی ہوگا، اور ان میں ترجمہ بھی ہم سورت نوح کا سنیں گے آپ سے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے پہلے آپ کو موقع دیتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، کسی سے شیئر کر رہے ہیں، کو عمل میں فائدہ ہو رہا ہے، کچھ حاصل ہو رہا ہے، کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو موقع دیتے ہیں. نگہت سہیل کہیے. جی نگہت سہیل اپنا مائک کھولیں. تسنیم آفتاب اپنا مائک کھولیے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. باجی میں چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے سورہ نوح میں پڑھا تھا کہ پریکٹیکلی دائی کا کردار جو تھا اس پہ میرا تھوڑا کام ہوا ہے الحمدللہ. میں نے اپنی سسٹر میرے ساتھ ہوتی ہیں، وہ ونڈو ہیں، تو ان کی مطلب تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوتی ہیں اور ہر وقت اور تھوڑا سا ایسا. تو میں نے ان کو پکڑ لیا، میں نے کہا آئے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ٹرانسلیشن کے ساتھ، اور میں ان کو استادہ کی تفسیر اور ساری ڈسکشن ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ قرآن پاک. اور پھر ان کو میں نے کہا آپ قرآن تجوید بھی پڑھیں ساتھ، اور اس میں جو ہے وہ ٹرانسلیشن پڑھیں. تو میں نے اپنی اسٹوڈنٹ باندھ دی. پھر انہوں نے کہا میرے ساتھ میری ایک فرینڈ ہے وہ بھی لینا چاہتی ہے، آپ ان کو پڑھائیں گی؟ میں نے کہا بالکل پڑھاؤں گی. تو اس طرح باجی الحمدللہ گھر سے 2 لوگ مجھے مل گئے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور میں نے یہ پریکٹیکلی کام شروع. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. بالکل سب سے قریب میں آپ کے جو لوگ ہیں ان کا حق سب سے زیادہ ہے، اور جو چراغ آپ جلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی روشنی بہت دور دور تک لے کر جائے. اور دیکھیں آج انشاءاللہ آپ ایک دعا بھی پڑھیں گے. دیکھیں یہ ذہنی پریشانی ہو، ڈپریشن ہو، کوئی مایوسی ہو، کوئی دل کی گھٹن ہو، اور یہ روحانی بیماریاں ہیں نا، اور کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک دعا بتائی ہے ہم اس کو بھی آج پڑھیں گے. وہ آپ سیکھیے گا اور وہ بھی آپ سکھائیے گا اور لوگوں کو کہ ہمیں ان تمام شر سے بچنے کے لیے کیا دعا مانگنی ہے انشاءاللہ. باجی میں بات کروں نگہت جی سہیل؟ نگہت فرمائیے. ہاں جی باجی، جتنے پہلے جو ہم نے لیسنز پڑھے ہیں وہ میں نے آلریڈی الحمدللہ وہ کیا تھا کورس، لیکن نا یہ اتنا ڈیپتھ میں ان ڈیٹیل میں، اور میں جو جتنی دعائیں ہوتی ہیں میں اپنے جاننے والوں کو، پچھلے دنوں ہم ایک شادی پہ انوائٹڈ تھے
تو میں نے اپنی وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے تو بات میں نے خود ہی اس طرح بات شروع کی کہ وہ لوگ وہ نہ کہیں کہ یہ آئے ہم اس لیے تو بات کر رہی ہے. تو اس طرح کرتے کرتے وہ ان کے دل کو اتنی لگی بات کہ واقعی ہم کہتے ہیں کہ ہم نظر اتارنے کے لیے یہ کر لیں. میں نے ان کو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی وہ ولی اعوذ بکلمات اللہ التامات، تو وہ بہت ان کو دل کو لگی کہ جو بھی ہے ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں لیکن آخر الٹیمیٹلی ہماری تسلی اسی لیے ہوتی ہے کہ ہم یہ بات ہمارے دین میں ہمارے اللہ نے بتائی ہوئی ہے. تو میرا تجربہ ہے کہ لوگ کافی زیادہ نا مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی اچھا یہ بالکل، اللہ نے بتائی جزاک ہے. اللہ خیر نگہت. اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ تلاش میں ہوتے ہیں، ان میں بڑی خیر ہوتی ہے، بس ہمیں ان تک بات پہنچانی ہے. چلیں جی اتنی بات کرتے ہیں. باقی جن ساتھیوں نے ہینڈ ریز کی انشاءاللہ جب ڈسکشن ٹائم ہوگا آپ اپنے ریفلیکشنز بھی حصہ شیئر کیجیے گا اور ڈسکشن میں بھی شامل ہوئے گا. ایک بات اور بتاتی چلوں کہ آج ہمارے اس اوپن سیشن کا، اوپن سے میرا مطلب یہ کہ اوپن فار آل ہے نا، ابھی یہ لاسٹ ڈے ہے. تو ابھی بھی آپ کلاس کا لنک جو آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کیا گیا ہے اور میسج شیئر کیا گیا ہے اور اس کی جف شیئر کیا گیا ہے اسٹیکر، اس کو جتنے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں تاکہ وہ بھی آج شریک ہو. اور آج کے دن رجسٹریشن رات تک اوپن ہے، جو بھی اس میں داخلہ لینا چاہے لے لیں. پھر نہ کہیں کہ اب ہمیں تو بتایا ہی نہیں اور ہم اب داخلہ لینا چاہتے ہیں. ہم مسلسل اس کو ہم نے کھولا ہوا تھا سب کے لیے، اسی لیے اس کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتائیں گے سیشن کے. تو اب چلتے ہیں آج کے سیشن کی طرف جس میں سورۃ الجن ہم پڑھیں گے، جس میں تعارف ہے، لفظی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ، سورت کا تعارف ہوگا اور تفسیر 1 سے 10 آیت کی بہت ان ڈیپتھ تفسیر استاذہ کروا رہی ہیں. غور سے سننا ہے اور بھرپور حصہ لینا ہے ڈسکشن میں. سو اوور ٹو یو ٹو آور ایڈمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الجن مکی صورت ہے. آیات کی تعداد 28 ہے اور رکوع 2 ہے. اس کا نام سورۃ الجن ہی ہے، یعنی کوئی اور نام نہیں ہے، ایک ہی نام ہے. اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس سورت میں جنات کا تفصیلی ذکر موجود ہے اور ان کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے، یعنی اپنے موضوع پر ہے. یہ جنات کیا ہیں؟ جنات یا جن کا لفظ جو ہے یہ جن یا جنوں سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ستر الشیء عن الحاستی، کسی چیز کا حواس سے پوشیدہ ہونا، کسی چیز کا انسان کے حواس سے پوشیدہ ہونا، نہ ٹچ کر کے پتہ چلنا اس کا، نہ سونگ کے، نہ دیکھ کے، نہ سن کے، کسی بھی طرح سے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کو بھی جنین کہتے ہیں، وہ بھی اسی روٹ سے ہے. دل کو بھی جنان کہتے ہیں، اسی سے لفظ جنت بھی ہے، گھنا باغ جس میں سے کوئی اور چیز نظر نہ آئے. جنات کی تخلیق انسانوں سے بہت پہلے ہوئی. جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا. سورۃ الرحمن میں آتا ہے. انسانوں اور جنات کی تخلیق میں فرق ہے. سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک بجنے والی مٹی سے پیدا کیا جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے تھی، اور جان یعنی جنوں کو اس سے پہلے لو کی آگ سے پیدا کیا، یعنی ایسے شعلے سے پیدا کیا کہ جس کے اندر ہیٹ ہوتی ہے لیکن سرخی نہیں ہوتی. جنات کی تخلیق کا مقصد بھی وہی ہے جو انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنات کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جن کے پر ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں، نیچے سے اوپر آسمانوں تک جاتے ہیں. دوسری قسم سانپ اور کتے ہیں، اور ایک قسم وہ ہے جو پڑاؤ کرتے ہیں اور کوچ کرتے ہیں، یعنی کبھی ایک جگہ رہتے ہیں کبھی دوسری جگہ رہتے ہیں، کبھی چلے جاتے ہیں. جن جو ہیں ان میں سے کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے ہیں. جو اچھے جن ہیں جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں،
ان میں سے کچھ جو گھروں میں رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی ہر گھر میں کہیں نہ کہیں جن ہوتے ہیں، تو ان کو عامر کہتے ہیں. اسی طرح ارواح بھی، اسپرٹس جو ہوتے ہیں، گھوسٹ کہہ سکتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور یہ نقصان نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے. کون کون سے؟ عامر اور ارواح. پھر دوسرے جو بیڈ جنز ہیں ان میں شیطان، پھر مارد، شیطان مارد بھی، سرکش، پھر عفریت، مضبوط جن، اور ان سب جنوں کا جو لیڈر ہے وہ ابلیس ہے. ابلیس. 3 چیزیں جنوں کو آنے کا راستہ دیتی ہیں. نمبر 1 خواہشات. جن یا شیطان جو ہے وہ خواہشات کے ذریعے انسان پہ قابو پا لیتے ہیں. جب انسان اللہ کی اطاعت چھوڑ کر اپنی خواہش کی تکمیل کرتا ہے تو جن یا شیطان انسان کے اوپر قابو پاتا ہے. مثلاً صبح کے وقت آپ نماز کے لیے اٹھتے ہی نہیں اور آپ سوئے رہتے ہیں کیونکہ سونے کی خواہش ہے آپ کو. پرواہ ہی نہیں کہ الارم بھی بج گیا، سب لوگ اٹھ رہے ہیں، اٹھا بھی رہے ہیں، سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں. جو سویا رہے تو شیطان کیا کرتا ہے اس کے ساتھ؟ اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے. اور جب رات کو سوتا ہے انسان تو شیطان انسان کی گردن پہ گرے لگا دیتا ہے 3. پھر جب انسان اٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو گریں کھل جاتی ہیں. انسان حشاش بشاش ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے اور دن بھر کام اچھی طرح کر لیتا ہے. تو جتنی بھی خواہشات ہیں، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ابلیس نے کس طرح بہکایا؟ خواہشات میں ڈال کر کہ هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. تو انسان کہتا ہے واو، ایسی چیز ملے گی، اور پھر اس کی باتوں میں آ گئے اور اس کا پھل کھا لیا، اس کے مرہون منت ہو گئے. تو ہم سب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری خواہشات جو ہیں، چاہے کھانے کی ہو. اب کھانے کی خواہش میں کیا، حلال ہو، حرام ہو، صحت کے لیے پسندیدہ ناپسندیدہ ہے، بسم اللہ پڑھی یا نہیں. جب انسان نہیں بسم اللہ پڑھتا تو کیا کرتا ہے؟ شیطان ساتھ شریک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح لباس کے معاملے میں شیطان نے کیا کیا تھا؟ سورۃ الاعراف پڑھی آپ نے. شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو ننگا کر دے، انسان کی عزت آبرو لباس اس کا اتروا دے. ينزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں ان کو دیکھ سکتے. تو جب انسان شیطان کی خواہش پر لباس پہنتا ہے، ننگا رہتا ہے، تو شیطان اس پہ حاوی ہو جاتا ہے، اس کو اور کنٹرول کر لیتا ہے، اس کو پھر بعض اوقات پورا پورا پوزیس بھی کر لیتا ہے. دوسری چیز غفلت، سستی. نماز کا وقت آ گیا اور نماز نہیں پڑھ رہے. اچھا نا، ابھی 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 کرتے کرتے کیا ہے، بالکل جب آخری وقت رہ گیا تو پھر چند ٹھوکریں مار لی. تو یہ بھی دراصل شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے. تو اس نے کہا تھا نا وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں انسان کو ضرور خواہشات میں مبتلا کروں گا، اس کے اندر خواہشات پیدا کروں گا. تو اس کا رد کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے کہ انسان نیکی میں جلدی کرے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ. گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ سستی نہ کرے، توبہ کر لے، استغفار کر لے. تیسرا بڑا اس کا وار غصہ. شیطان غصے کے راستے سے انسان پر قابو پاتا ہے. غصہ یعنی غصہ کس سے ہے؟ شیطان سے. اور شیطان کس سے ہے؟ آگ سے. شیطان دل میں غصے کی آگ بھڑکاتا ہے. اچھا بھلا انسان دوسرے کے اوپر خواہ مخواہ غصہ کرنے لگتا ہے، کبھی اپنے ماں باپ پہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی اپنے بہن بھائیوں پہ، کبھی کسی پہ کبھی کسی پہ. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص جتنا زیادہ غصہ کرتا ہے اس پر شیطان اتنا ہی زیادہ قابو پاتا ہے. اور جب انسان کو غصہ آ جاتا ہے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ اس کو کھیل بنا لیتا ہے. اب وہ جس طرح چاہے اس کو گھماتا ہے اور اس سے ایسی ایسی حرکتیں کرواتا ہے اور ایسے ایسے تعلقات خراب کراتا ہے. آپ دیکھیے جتنی بھی طلاقیں ہوتی ہیں وہ کس سے ہوتی ہیں؟ غصے سے. عرصے کے بنے ہوئے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی کے، محبت کے، خیر خواہی کے، تعلقات کے، غصے کی وجہ سے. اور انسان اپنے آپ کو خود ہی نعمتوں سے محروم کر لیتا ہے کیونکہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور پھر
انسان اپنے ہی خلاف اپنی ہی دشمنی کر لیتا ہے. تو اس لیے بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے والکاظمین الغیظ، غصہ کنٹرول کریں. کنٹرول کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سجا لیں. تو منہ سجانے کا جو لفظ ہے نا، اس کا کوئی اردو میں آلٹرنیٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھلانا اور بات ہے، سجانے کی بات ہی اور ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ کوئی کاظمین الغیظ نہیں ہے. کاظمین الغیظ یہ ہے کہ آپ غصہ کنٹرول کر کے دوسرے سے ڈھنگ سے بات کریں، مسئلہ معلوم کریں. عام طور پر عورتوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ بچے نے کچھ کیا، بس غصہ کیا، یا تو چلائے چیخے، بدتمیزی کی، یا پھر موڈ آف کر لیا، بول چال بند. بہت سے ہسبینڈ وائف یہی غلطی کرتے ہیں کہ آپس میں بول چال بند کر دیتے ہیں، ڈھنگ سے ایک دوسرے کو جواب نہیں دیتے، یا دیتے ہیں تو غصے میں، بدتمیزی میں دوسرے کی عزت اچھال دیتے ہیں. یہ سب کچھ شیطان کھیل رہا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اور انسان اس کے ہاتھوں میں آلہ کار بنا ہوا ہوتا ہے. اور خواہشات میں جذبات بھی شامل کر لیں اگر، تو یہ غصہ، غم، محبت، یہ ساری چیزیں اس میں پھر آ جاتی ہیں. کسی چیز کا بھی حد سے بڑھنا جو ہے وہ انسان کو دراصل شیطان کا اپنے قابو میں کرنا ہے، اور اس سے پھر وہ اس کا وقت بھی ضائع کراتا ہے، اس کے دماغ کو الجھائے رکھتا ہے، اس سے باتیں بھی غلط کرواتا ہے، اس کو رلاتا ہے، اس کو غمگین کرتا ہے. اور اس طرح شیطان خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ چاہتا ہے انسان دکھی رہے. تو یہ سب کچھ دراصل شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ان سے بچنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، وہ آگے چل کے دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی طرح جنات کی جو شکلیں ہیں، سانپ کو مارنے سے پہلے بھی اس کو کہنا چاہیے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ تمہیں مار دیں گے. پھر فرمایا اونٹ بھی جنات کی نسل میں سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اونٹوں کے باڑے میں نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہوں میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ وہ شیطانوں میں سے ہیں. یعنی ایسا نہ ہو کسی وقت حملہ آور ہو جائے تم پر. یعنی ان کی اوریجن وہاں سے ہے، اس کی حقیقت کیا وہ تو اللہ ہی کو پتا، ہمیں تو اتنا ہی بتا دیا گیا. جنات کا رزق کیا ہے؟ جنوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو منع کر دیجئے کہ وہ ہڈی یا گوبر یا کوئلے سے استنجا نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق رکھا ہے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روک دیا. جنات کی رہائش ہر جگہ رہتے ہیں، پانی پہ بھی رہتے ہیں، اور خشکی میں، پہاڑوں میں، گھروں میں، اور بیت الخلاء میں خاص طور پر. گھر کے اندر کہاں؟ بیت الخلاء میں، خصوصاً جو شیطان جننیاں ہوتی ہیں. زید بن ارقم سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قضاء حاجت کی یہ جگہیں شیطان کے موجود رہنے کی جگہ ہیں. بس جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جننیوں سے، میل فیمیل سب سے. اسی طرح بازار جاتے ہوئے بھی دعا پڑھنی چاہیے. سلمان فارسی کہتے ہیں تمہارے بس میں ہو تو بازار میں داخل ہونے میں سب سے پہلے اور اس سے نکلنے میں سب سے آخری شخص مت بنو، کیونکہ وہ شیطان کا میدان کارزار ہے، یہی وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے، لڑواتا ہے لوگوں کو، یعنی کہ جھوٹ بلواتا ہے اور کم ناپ تول کرواتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دھوپ اور سائے میں بیٹھنے سے منع کیا، فرمایا یہ شیطان کی نشست ہوتی ہے، اس سے بچو. شیطان کے پھیلنے کا وقت سورج کے غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. فرمایا جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے چوپایوں اور بچوں کو باہر نہ بھیجو یہاں تک کہ شام کا اندھیرا جاتا رہے، کیونکہ شیاطین سورج کے غروب ہوتے ہی چھوڑ دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ شام کا اندھیرا ختم ہو جائے. اس وقت جنات کے اڑنے کا وقت ہوتا ہے. جابر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو روک لیا کرو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا یا سرخی ختم ہو جائے، یہ وہ گھڑی ہے جس وقت شیاطین اڑتے پھرتے ہیں. تو بہرحال بہت سی تفصیلات ہیں، اس میں زیادہ میں نہیں جاؤں گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جن اور انسان دونوں کو اللہ کی عبادت کا حکم ملا. جنات بھی شریعت کے مکلف ہیں. قیامت کے دن کہا جائے گا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟
وہ کہیں گے کہ ہم اپنے آپ پر گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ یقیناً وہ کافر تھے۔ یاد رکھیے جنات کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن۔ حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی مخلوقات یعنی جن و انس اور چوپایوں کے مابین فیصلہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، اوحیا وحی کی گئی، الیہ میری طرف، انہو بے شک وہ، استمع غور سے سنا، نفرن ایک گروہ نے، من الجن جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، قرآنن قرآن، عجبا عجیب، یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، الی الرشد طرف بھلائی کے، فآمنا پس ایمان لائے ہم، بھی اس پر، ولن اور ہرگز نہیں، نشرکا ہم شریک کریں گے، بربنا ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو بھی، وانہ اور یہ کہ، تعالی بہت بلند ہے، جد شان، ربنا ہمارے رب کی، ما نہیں، اتخذا بنائی اس نے، صاحبتن کوئی بیوی، ولا اور نہ، ولدا کوئی اولاد، وانہ اور یہ کہ وہ، کانا تھے، یقولو کہا کرتے، سفیہنا بے وقوف ہمارے، علی اللہ اللہ پر، شططا زیادتی کی باتیں، وَأَنَّا اور بے شک ہم، ظننا گمان کیا ہم نے، ان کہ لن ہرگز نہیں، تقولا کہیں گے، الانس انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ پر، کذبا کوئی جھوٹ، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ، کانا تھے، رجال کچھ لوگ، من الانس انسانوں میں سے، یعوذون جو پناہ لیتے تھے، برجال کچھ لوگوں کی، من الجن جنوں میں سے، فزادوہم تو انہوں نے زیادہ کر دیا انہیں، رہقا سرکشی میں، وانہم اور یہ کہ وہ، ظنوا وہ سمجھتے تھے، کما جیسا کہ، ظننتم سمجھا تم نے، ان کہ لن ہرگز نہیں، یبعثا بھیجے گا، اللہ اللہ، احدا کسی ایک کو، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لمسنا چھوا ہم نے، السماء آسمان کو، فوجدناہا تو پایا ہم نے اسے، ملئت بھرا ہوا ہے، حرسن پہرے داروں سے، شدیدن سخت، وشہبا اور شولوں سے، وَأَنَّا اور بے شک ہم، کننا تھے ہم، نقعدو ہم بیٹھتے، منہا اس کی، مقاعدہ بیٹھنے کی جگہوں پر، للسمع سننے کے لیے، فمن تو جو کوئی، یستمع سنتا ہے غور سے، الآن اب، یجد وہ پاتا ہے، لہو اپنے لیے، شہابن ایک شعلہ، رصدا گھات میں، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لا ندری نہیں ہم جانتے، اشرن کیا شر یعنی برائی کا، اریدہ ارادہ کیا گیا، بمن ساتھ ان کے جو، فی الارض زمین میں ہیں، ام یا ارادہ ارادہ کیا، بہم ساتھ ان کے، ربہم ان کے رب نے، رشدا خیر یا بھلائی کا، وَأَنَّا اور بے شک ہم، منا ہم میں سے، الصالحون نیک ہیں، وَمِنَّا اور ہم میں سے، دونا علاوہ ہیں، ذالک اس کے، کننا ہیں ہم، طرائق طریقوں پر، قددا مختلف، وَأَنَّا اور بے شک ہم، ظننا یقین رکھتے ہیں ہم، ان کے لن ہرگز نہیں، نعجزہ ہم عاجز کر سکتے، اللہ اللہ کو، فی الارض زمین میں، ولن اور ہرگز نہیں، نعجزہ ہم عاجز کر سکتے اسے، ہربا بھاگ کر، وَأَنَّا اور بے شک ہم، لما جب، سمعنا سنا ہم نے، الہدی ہدایت کو، آمنا ایمان لے آئے ہم، بھی اس پر، فمن تو جو کوئی، یؤمن ایمان لائے گا، بربہ اپنے رب پر، فلا تو نہیں، یخاف وہ ڈرے گا، بخسن کسی کمی سے، ولا اور نہ، رہقا کسی زیادتی سے، وَأَنَّا اور بے شک ہم، منا ہم میں سے کچھ، المسلمون مسلمان ہیں، وَمِنَّا اور ہم میں سے کچھ، القاسطون ظالم ہیں، فمن تو جو کوئی، اسلم فرما بردار ہو گیا، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، تحروا جنہوں نے ارادہ کیا، رشدا بھلائی کا،
وَأَمَّا اور رہے القاسطون ظالم لوگ فَكَانُوا تو ہیں وہ لِجَهَنَّمَ جہنم کا حطبا ایندھن وَأَن اور یہ کہ لو اگر استقاموا وہ قائم ہو جاتے علی الطریقتی راستے پر لَأَسْقَيْنَاهُمْ البتہ پلاتے ہم انہیں ماءً پانی غدقا وافر لنفتنہم فیہ تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں ومن اور جو کوئی یعرض اعراض کرے گا ان ذکری ذکر سے ربی ہی اپنے رب کے یسلک ہو وہ داخل کرے گا اسے عذاباً عذاب میں سعدا سخت وَأَنَّ اور بے شک المساجد مسجدیں للہ اللہ کے لیے ہیں فلا پسنا تدعو تم پکارو مع ساتھ اللہ کے احدا کسی ایک کو وَأَنَّهُ اور بے شک وہ لما جب قام کھڑا ہوا عبداللہ اللہ کا بندہ یدعوہ کہ وہ پکارے اسے کادو قریب تھے وہ یکونون کہ وہ ہو جائیں علیہ اس پر لبدا گروہ در گروہ حملہ آور۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ نوح پڑھی اور اس میں نوح علیہ السلام کی مسلسل کئی صدیوں پر محیط جد و جہد کے بارے میں پڑھا اور اس کا نتیجہ کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی مسلمان نہ ہوا۔ اس کے فوراً بعد سورۃ الجن کا ذکر ہے جس میں ایک غیر مرئی مخلوق یعنی جو نظر بھی نہیں آتی انہوں نے جب قرآن سنا تو کس طرح فوراً ایمان لے آئے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک شخص کے سامنے ہدایت کے سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور وہ ان میں سے کسی سے بھی داخل نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اتفاقاً کسی کو ہدایت کی بات سننے کا موقع ملتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہی واقعہ جنوں کے ساتھ بھی پیش آیا۔ اس صورت کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ اکاز کے بازار کا ارادہ کر کے چلے۔ عربوں کے ہاں کچھ بازار لگا کرتے تھے، منڈیاں لگا کرتی تھیں جہاں ہر طرف سے لوگ خرید و فروخت کے لیے اکٹھے ہوتے، تو آپ وہاں جا کر تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکاز کی طرف جا رہے تھے، جبکہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے برسائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ شیاطین نے کہا ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ قوم نے کہا تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے، اس لیے تم زمین کے مشرقوں اور مغربوں تک چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ پہنچے، یعنی سارے گروہ ادھر ادھر ڈھونڈنا شروع ہو گئے کہ معاملہ کیا ہو گیا دنیا میں۔ تو یہ گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملا۔ اس وقت آپ مقام نخلہ میں تھے اور اکاز کے بازار کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے، اور فجر کی نماز میں بلند آواز سے قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو ان جنوں نے قرآن سن لیا۔ جب ان جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی ہے۔ چنانچہ اسی مقام سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور ان سے کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ سورت نازل کی، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، قُلْ کہہ دیجئے، اوحیَ الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے، انہو یہ کہ استمع غور سے سنا ہے، توجہ سے سنا ہے، یعنی قرآن کو، نفر
ایک جماعت نے، نفر کہتے ہیں 3 سے 10 تک کے افراد پر مشتمل جماعت، نفر من الجن، جنوں میں سے ایک جماعت نے، جن کا واحد جنی ہوتا ہے، جنی، فقالو تو جنوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی جن قرآن کے جمال سے، قرآن کے معانی، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت سے متاثر ہو گئے، وہ قرآن مجید کی قدر و قیمت پہچان گئے، قرآن ان کے دلوں پر اثر کر گیا۔ فجر کا وقت بھی تو بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے، اور اس وقت اگر کوئی خوبصورت آواز میں تلاوت کر رہا ہو اور پھر وہ بھی کسی مسجد کے اندر نہیں بلکہ ایک کھلی فضا میں، تو کیا سین ہوگا، کیا سما ہوگا جس میں یہ تلاوت سنی گئی۔ تو اسی طرح یہاں جنہوں نے قرآن سن کر اپنے متاثر ہونے کا ذکر کیا۔ یاد رکھیے صرف یہی ایک واقعہ نہیں کہ جس میں جنہوں نے قرآن سنا، اس کے علاوہ دیگر کئی ایک واقعات بھی ملتے ہیں جس میں جنہوں نے قرآن مجید سنا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف انسانوں کے لیے نہیں تھی، جنوں کے لیے بھی تھی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کو قرآن سنانے کا حکم ملا اور آپ ان کے پاس بھی گئے۔ سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کے گروہ کو تیری طرف پھیرا جو غور سے قرآن سنتے تھے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پورا ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر واپس لوٹے، اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، وہ حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ تو سورۃ الاحقاف میں اس کی کافی تفصیل ملتی ہے۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حجون پہاڑ میں رات گزاری اور جنوں کی جماعت کو قرآن پڑھ کر سنایا، پہاڑ پر اور رات کے وقت۔ آپ سنا سکتی ہیں، ایسی تبلیغ کر سکتی ہیں؟ قتادہ سے اللہ کے اس فرمان وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ کے بارے میں مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بتایا گیا کہ یہ جن آپ کے لیے نینوا بستی سے لائے گئے تھے، نصیبین کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں، تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ تو لوگوں نے سر جھکا لیے۔ آپ نے انہیں پھر پیچھے آنے کا کہا کہ میرے ساتھ چلو، کیونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں جنوں کو قرآن سناؤں۔ انہوں نے پھر سر جھکا لیے، یعنی نہ تو نہیں کی لیکن ہاں بھی نہیں کی۔ پھر تیسری بار آپ نے انہیں پیچھے آنے کا کہا تو انہوں نے سر جھکا لیے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، تو عبداللہ بن مسعود ان کے پیچھے گئے، پھر پہاڑ کی گھاٹی میں گئے جسے شعب الحجون کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دائرہ کھینچ کر عبداللہ بن مسعود کو اس کے اندر کھڑا کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت زیادہ شور سنا تو مجھے اللہ کے نبی کے بارے میں خوف لاحق ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ آپ نے فرمایا وہ مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جب ابن مسعود کوفہ آئے تو انہوں نے حبشیوں کے ادھیڑ عمر کے کچھ بوڑھے دیکھے، انہوں نے انہیں خوف زدہ کیا، تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ اجمی لوگوں کی ایک جماعت ہے۔ ابن مسعود نے کہا مجھے جنوں میں سے وہ لوگ دکھائے گئے تھے جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا تھا، تو شکل صورت اور رنگ میں ان کی مشابہت انہی جیسی تھی۔ پھر اسی طرح ایک اور موقع پر جنات کا ایک داعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے کہ آپ آئیے اور ہمیں قرآن سنائیے، لیلۃ الجن میں، جنوں والی رات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کو سورۃ الرحمن کی تلاوت سنانا اور ان کا جواب دینا۔ جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف آئے اور سورۃ الرحمن شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ خاموش رہے۔
آپ نے فرمایا میں نے یہ سورت جنوں کے سامنے جنوں والی رات کو پڑھی تھی تو ان لوگوں نے تم سے بہتر جواب دیا تھا. چنانچہ میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھتا تو وہ کہتے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے رب ہم تیری نعمتوں میں سے کسی چیز کو نہیں جھٹلاتے، بس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. تو یہ مختلف واقعات صحیح احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد بار جنات کو قرآن سنایا. قل اوحیا، پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ بتائیے، ان کو کہہ دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے یہ واقعہ، کیونکہ بہت سے لوگ جنات کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتے ہیں یہ جراثیم ہے، بیکٹیریاز ہیں، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، حالانکہ ان کا اپنا ایک وجود ہے. جیسے انسان اس زمین پر ہے ایسے ہی جنات، اور جنات انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے گئے تھے اور وہ زمین پر رہتے تھے، اور انہوں نے بہت فساد کیے، پھر فرشتوں نے مار مار کے یہاں سے ہٹایا اور پھر زمین پر حضرت آدم تشریف لائے. تو اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو قتل و غارت کرے گی اور خون بہائے گی، اور ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو وہ انہیں پچھلا تجربہ تھا، کیونکہ جن بھی بااختیار مخلوق ہیں اور ان کے اندر بھی اچھے برے دونوں طرح کے ہیں، لڑنے والے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں. تو قل اوحی الیہ، آپ کو یہ بات وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی کہ جنوں نے قرآن سنا ہے آپ کا، انہ استمع، اور یہ کہ غور سے سنا ہے. اس سے جنوں کی خوبی بھی پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے قرآن کو پوری توجہ سے سنا. ہم جب قرآن سنتے ہیں تو بعض اوقات ادھر ادھر کے کام کرنے لگتے ہیں، بس صرف ایک میوزک کی طرح سن لیتے ہیں. جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ کام کرتے وقت کانوں کو کچھ نہ کچھ لگائے رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، تو بس وہ قرآن کو بھی ایسے ہی سن لیتے ہیں. وہ جب نیک بنتے ہیں تو قرآن کو میوزک سے ریپلیس کر کے پھر اسی طرح اس کو سنتے ہیں اور کوئی خاص توجہ نہیں دیتے. حالانکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یعنی قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو غور سے سنو اس کو. تو یہاں جنات نے غور سے سنا. اور پھر نفر من الجن، ایک دو نہیں ایک گروہ تھا جنوں کا، اور پھر ان کا ریئیکشن بھی بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کہا، کیا تبصرہ کیا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم جب قرآن سنتے ہیں، قرآن کی مجلس سے اٹھتے ہیں، تراویح سے واپس جاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز شیئر کرتے ہیں کہ آج کی آیات کتنی اچھی تھی، آج کی تلاوت کتنی اچھی تھی، آج کی فلاں آیت نے میرے دل پہ ایسا اثر کیا. یا کم از کم اپنے آپ سے سیلف ٹاک ہی کر لیا کریں کہ آج کی جو میں نے تلاوت سنی ہے اس میں یہ چیز سنی ہے. یعنی یہ قرآن کے ادب میں سے ہے کہ جب انسان قرآن کو پڑھے یا سنے تو اس کے بعد اس کا اثر اس کے دل پر ہو اور اس کو شیئر بھی کرے. یعنی اپنے دل کے اوپر جو گزرنے والے تاثرات ہیں یا ریفلیکشنز ہیں ان کو بھی شیئر کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے دوسروں کی بھی ہمت بڑھتی ہے، دوسروں کو بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے، ان کا تھاٹ پروسیس بھی تیز ہوتا ہے. بعض اوقات ایک انسان وہ بات سوچ لیتا ہے جو دوسرا نہیں سوچ پاتا، اس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی. اور پھر یہ جو کہا کہ قرآن عجبا، تو اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. پہلا کہ فصاحت کے لحاظ سے یہ تعجب میں ڈالنے والا کلام ہے، یعنی بہت زبردست انداز بیان ہے اس کا. نمبر 2، واعظ و نصیحت سے بھرپور ہے، یعنی اس کی ایک ایک آیت کے اندر کئی معنی، فوائد، ہدایتیں اور حکمت کے موتی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. نمبر 3، بہت زیادہ بابرکت ہے، یعنی قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، کیونکہ جب انسان سنتا ہے تو اس کو برکت اترتی محسوس ہوتی ہے. یعنی برکت خیر و بھلائی کی بڑھوتری کو کہتے ہیں نا. انسان کا دل کھلنے لگتا ہے، انسان کے اندر کی تنگی دور ہونے لگتی، انسان کی اداسی، غم، دکھ، پریشانی دور ہونے لگتا ہے. پھر وہ یہ بھی سمجھ گئے کہ قرآن کیوں آیا ہے. یہدی الی الرشد، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. رشد کا معنی حق، ہدایت، ایمان، اللہ کی معرفت، کاموں کی طرف رہنمائی کرنے والا. یعنی رشد رہنمائی سے ہے نا، یعنی کس کام کو کیسے کیا جائے اس کی بھی رہنمائی، اور اللہ کی پہچان دینے والا. یہدی الی الرشد، تو اتنا اچھا جو کلام ہے تو ہم نے کیا کیا، فآمنا بہ، ہم تو اس پر ایمان لے آئے. کسی نے کہا نہیں، لیکن وہ خود ہی ایمان لے آئے. اور پھر قرآن کی دعوت کو بھی پہلے ہی موقع پر سمجھ گئے. کیا کہا،
وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم تو اپنے رب کے ساتھ ہرگز کسی کو شریک نہیں کریں گے. یہ ہے اصل میں قرآن کا پیغام. یہ جو ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس کا ایک معنی یہ کیا گیا لِيُوَحِّدُونِ، کہ وہ مجھے ایک مانے، صرف میری عبادت کریں، مجھے ایک مانے. یعنی قرآن کا جو میسج ہے وہ توحید کا میسج ہے کہ ایک رب کو مانو، ایک رب کے بن جاؤ، ایک رب کی عبادت کرو. اور پہلی دفعہ ہی قرآن سن کر ان کو سمجھ آ گئی. اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ اتنے عرصے سے جو قرآن پڑھا رہے ہیں آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا سبق دیتا ہے، کیا پیغام دیتا ہے، تو ہم ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں. امن کا پیغام دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، بس سنی سنائی باتیں. اپنے دل کی بات کیا ہے کہ قرآن پڑھ کر آج تک آپ کو کیا پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ میسج جو ہے قرآن کا وہ کیا ہے، اور جو اس سے سیکھنے کی بات ہے، اور جو سب سے اہم ترین کرنے کا کام ہے جس کے بغیر انسان کی بخشش ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ شرک سے پرہیز، توحید کا اقرار اور اظہار. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کریں گے. صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، یہی خالص ایمان ہے. اور پھر اور کیا انہوں نے سمجھا؟ یہ ان کے ریفلیکشنز ہیں. انہوں نے یہ سمجھا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ بلند ہے ہمارے رب کی شان. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی اولاد. یعنی انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے. تعالی جد ربنا، اب یہ جو جد کا لفظ ہے ویسے تو نانا دادا کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ جد ربنا. سدی نے کہا اس کا معنی ہے برتر، ہمارے رب کا حکم برتر ہے. جد ربنا، ہمارے رب کا حکم برتر ہے. ابن عباس کہتے ہیں ہمارے رب کا فعل برتر ہے. مجاہد کہتے ہیں ہمارے رب کا ذکر بلند ہے. اکرمہ کہتے ہیں ہمارے رب کا غنی ہونا برتر ہے. حسن بصری کہتے ہیں ہمارے رب کا احسان برتر ہے. ابو عبیدہ کہتے ہیں ہمارے رب کی بادشاہت اور اقتدار برتر ہے. قتادہ کہتے ہیں ہمارے رب کا جلال اور اس کی عظمت برتر ہے. ضحاک کہتے ہیں ہمارے رب کی اپنی مخلوق پر کی ہوئی نعمتیں برتر ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں یعنی ہمارا رب ہی برتر ہے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، عظمت و جلال والا ہے، سارے اختیارات کا مالک ہے، بلندیوں کا مالک ہے، ذو المعارج ہے. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، کوئی اس کے برابر نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں. صاحبہ کہتے ہیں ساتھی کو. بیوی بھی چونکہ ساتھ رہتی ہے اور ساتھ رہنا چاہیے تو اس لیے بیوی کے لیے بھی عربی میں لفظ صاحبہ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو صاحب دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور بیوی دوست بھی ہوتی ہے، غمخوار بھی ہوتی ہے، ہمراز بھی ہوتی ہے، تو اس لیے صاحبہ. تو رب کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کسی بیوی کی، کسی ساتھی کی، کسی دوست کی، تو اس نے کسی کو اپنی بیوی نہیں قرار دیا. ولا ولدا، اور نہ ہی اولاد، کیونکہ ان کے ہاں یہ تخیلات اور یہ باتیں مشہور تھیں غلط عقائد اور شرکیہ عقائد کی وجہ سے. تو یہاں انہوں نے تردید کر دی کہ وہ جو ہم سمجھتے تھے ایسا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. رب کی نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ کہتے تھے ہمارے سفیہ، بے وقوف، جاہل، نادان، احمق. احمق سفیہ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہاں دونوں معنوں میں. یعنی ہم میں سے جاہل لوگ، جنوں میں سے جو ہم میں سے نافرمان ہیں، انہوں نے یہ بات پھیلا دی ہے. قتادہ کہتے ہیں جنوں میں سے جو احمق تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس طرح انسانوں میں سے جو احمق بے وقوف ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. دوسرا معنی اس کا کیا گیا ہے، اس سے مراد ابلیس ہے. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا، کہ ہمارا بے وقوف یعنی ابلیس یہ کہتا ہے، اس نے یہ سبق پڑھایا ہے، عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اللہ کے بارے میں
ناحق بات، شططا نمبر 1 ظلم والی بات، یعنی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کیا ہے، یہ بہت ظلم والی بات ہے. ان الشرک لظلم عظیم، البتہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ جو اللہ کے ساتھ بیوی بچہ شریک ٹھہرانا ہے، یہ دراصل ہمارے بے وقوف ترین کی پھیلائی ہوئی بات ہے، جس نے اللہ پر حد سے بڑا جھوٹ باندھا، حد سے آگے بڑھ گیا، ناحق بات کی اور اللہ کی طرف جھوٹی بات منسوب کی. تو شططا کا ایک معنی ظلم والی بات ہے اور دوسرا معنی جھوٹی بات ہے. اصل میں شطط کا معنی ہوتا ہے دور ہونا، الافراط فی البعد، حد سے آگے بڑھنا، مبالغے میں زیادتی کرنا. تو شطط کو ظلم سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ ظلم عدل سے بہت دور ہوتا ہے، اور جھوٹ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ جھوٹ سچائی سے بہت دور ہوتا ہے. یہ اب سب جنوں کا کلام ہے. وَأَنَّا اور بے شک ہم، ظننا ہم سمجھتے تھے، اور یہاں اعتقاد کے معنوں میں ہے، اور ہمارا یہ اعتقاد بن گیا تھا، أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ کہ ہرگز نہیں کہتے انسان، والجن اور جن، علی اللہ اللہ کے بارے میں، کذبا جھوٹ. یعنی خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جن و انس پر اعتماد کرتے تھے، اور اکثریت جو کہتی تھی وہی ہم کہتے تھے، اور ہم کہتے تھے یہ ٹھیک ہی ہیں. اتنے نائیو تھے. نائیو کا مطلب سمجھتے؟ جن نے لایا گلی وہ دن نال چلی، جس نے کسی بات کی طرف لگا دیا ادھر بغیر دلیل سوچے سمجھے عقل کے اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی کم عقل انسان. تو یہ انسان کی انتہائی ناسمجھی اور کم عقلی ہوتی ہے کہ وہ کسی کی باتوں میں آ جائے. جو ہوشیار انسان ہوتا ہے، جو کایاں ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس شخص کے اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو وہ سوچ سمجھ کے کسی کی پیروی کرتا ہے. یاد رکھیے ہمیشہ کسی کو بھی لائک کرتے وقت اور فالو کرتے وقت یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کس کو لائک کر رہے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن یہ آپ کے حق میں یہ خلاف حجت بنے گا. ٹھیک ہے نا؟ آج ہم جو چیز پڑھتے نہیں پڑھتے، دیکھتے ہیں بس یہ پکچر دیکھی فلاں چیز ہے کہ بس لائک کا بٹن دبا دیا، اور لوگ بھی ترلے لے رہے ہوتے ہیں کہ لائک ضرور کیجئے ہمارے پیج کو تاکہ ہماری جو ہٹس ہیں وہ بھی بڑھیں. تو یہ اوور آل اگر ٹرینڈ لوگوں کا دیکھا جائے تو بے سوچے سمجھے لائک کر رہے ہوتے ہیں، بے سوچے سمجھے باتیں دوسروں کی طرف فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، بے سوچے سمجھے باتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم سمجھتے تھے، ہمارا یہ اعتقاد تھا کہ یہ سارے لوگ جھوٹے تھوڑی ہیں، یہ سارے لوگ غلط بات تھوڑی کہہ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے یا بیٹا ہے تو ہوگا ہی نا، اور یہ جن اور انسان اللہ پہ جھوٹ نہیں بول سکتے، اگر یہ جھوٹے ہوتے تو یہ پکڑے جاتے. آج بھی شیطان انسان کو اسی طرح کی دلیلیں اور اسی طرح کے لاجک اور اسی طرح کے دھوکے میں مبتلا کر کے ان کے عقائد پر حملہ کرتا ہے اور انہیں غلط باتیں سجھاتا ہے. تو اس لیے انسان کو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میجورٹی از اتھارٹی، یہ دیکھنا چاہیے کہ جو شخص کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات میں وزن کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ دنیا کی اکثریت ایسے نائیو لوگوں سے بھری پڑی ہے. تو اس میں انسان کا امتحان ہی یہی ہے کہ خیالات کے اس جنگل میں وہ کس خیال کو اپناتا ہے جس کی بنیاد حق پر ہے، سچائی پر ہے، حقیقت پر ہے، یا بس ایسی سنی سنائی باتوں پر. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ اور یہ کہ کچھ مرد انسانوں میں سے، کچھ لوگ انسانوں میں سے وہ کیا کرتے تھے، یعوذون برجال من الجن وہ جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے. فزادوہم رہقا تو اس چیز نے ان کی سرکشی میں، تکبر میں، طغیانی میں اور اضافہ کر دیا. ابن زید کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی آدمی کسی جنگل یا وادی میں پڑاؤ ڈالتا تو کہتا کہ میں اس وادی کے جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں. یہ قوم کے احمق لوگ تھے جو جنوں کو اس طرح کہتے. جب اسلام آیا تو لوگ اللہ کی پناہ لینے لگے اور جنوں کو چھوڑ دیا. تو جب
علم نہیں ہوتا نا تو اس وقت انسان پھر ناسمجھی کی باتیں کرتا ہے۔ علم روشنی ہے، قرآن ایک روشنی ہے، تو قرآن پڑھ کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ کیا بات صحیح ہے اور کیا غلط ہے، معاشرے میں جو کچھ پھیلا ہوا ہے اس میں سے کیا پک اینڈ چوز کرنا ہے اور کیا ریجیکٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اگر لائٹ آف ہو جائے تو آپ ٹھوکریں کھانے لگیں گے، آپ کو نہیں پتہ چلے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن روشنی سے پتہ چلتا ہے، علم سے پتہ چلتا ہے۔ تو دور جاہلیت جو ہے وہ اسلام کا اپوزٹ ہے، یعنی اس سے مراد صرف الٹریٹ ہونا نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک روشنی ہے، پروگریشن ہے، اور دور جاہلیت جو ہے وہ ایک ڈارک ایج ہے۔ تو دور جاہلیت میں لوگ جنوں سے بہت ڈرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس پناہ لینے والا کوئی مضبوط سہارا نہیں تھا۔ جب لوگوں نے اللہ کو پہچان لیا کہ وہ اتنا بڑا رب ہے، تو پھر انہوں نے جنوں سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ جنوں کے شیخ یا سردار سے پناہ نہیں مانگتے تھے، بلکہ وہ اللہ کی پناہ لیتے تھے۔ اور اس کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بھی سکھایا۔ خولہ بنت حکیم سلمیہ روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص جب کسی منزل پر پہنچے تو اسے چاہیے کہ یہ کلمات کہے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یعنی آپ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی نئی بلڈنگ میں جاتے ہیں، کسی نئی جگہ جاتے ہیں، میں ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی اس کے مکمل ترین کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی جتنے بھی کلمات ہیں پناہ کے سب میں لے رہا ہوں۔ اس طرح وہاں سے کوچ کر جانے تک کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، جتنا عرصہ بھی اس کا وہاں پر سٹے ہوگا اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ تو یہ ڈر کا بہت بڑا علاج ہے۔ پھر اسی طرح بعض انسان دور جاہلیت میں جنوں کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے الی ربہم الوسیلہ، وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، اس آیت کے بارے میں فرمایا: لوگوں کا ایک گروہ جنوں کے گروہ کی عبادت کرتا تھا۔ جن تو مسلمان ہو گئے، لیکن ان آدمیوں نے ان کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اس سے جنوں کی سرکشی بہت بڑھ گئی، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگے۔ رحق کا معنی ہوتا ہے سرکشی میں بڑھنا، ویسے لفظی معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز پہ چھا جانا۔ تو جن جو تھے وہ انسانوں پہ چھانے لگے کہ واہ واہ یہ تو ہم سے ڈرتے ہیں، پکڑو ان کو اور ان کو نقصان دو۔ تو رحق جو ہے اس کا ایک معنی یہاں یہ کیا گیا کہ جنوں کی سرکشی بڑھ گئی۔ دوسرا معنی ہے ان کو گناہ میں بڑھا دیا، ابن عباس کا قول ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے فزادوہم سے مراد انسان ہے، انسانوں کا خوف بڑھا دیا۔ پھر ایک معنی ہے کفر میں بڑھا دیا، یعنی انسانوں کے کفر میں اس چیز نے اضافہ کر دیا۔ پھر تکلیف میں بڑھا دیا، یعنی اس سے انسانوں کی اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی، جن اور زیادہ ہوشیار ہو گئے اور وہ انسانوں پہ حملہ آور ہونے لگے۔ گمراہی میں بڑھا دیا۔ کلبی نے کہا جنوں نے انسانوں کے دلوں میں اپنی عظمت و بڑائی کو بڑھا دیا۔ اور آٹھواں معنی کیا گیا ہے کہ جنوں نے انسانوں کی حماقت میں اضافہ کر دیا۔ یہ بتائیے مجھے، انسان اشرف المخلوقات ہے یا جن؟ انسان کو اللہ نے جنوں پر فضیلت دی ہے یا جنوں کو انسان پہ فضیلت دی ہے؟ انسانوں۔ زمین کو اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے۔ یہ سب کچھ کس کے لیے مسخر کیا ہے؟ انسانوں۔ پھر انسانوں کو جنوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور اگر کبھی ڈر لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ بہادر بننا چاہیے، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس میں آپ دیکھیے سارے کلمات آ جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایک کر کے کلمہ پڑھنا الگ 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 بعض اوقات یاد نہیں رہتا، تو پورے کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔ جنوں کا زور کب بڑھتا ہے یا جن کب طاقتور ہوتے ہیں؟ جب انسان ان سے ڈرنے لگتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیتے ہیں، صبح شام کے اذکار پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھتے ہیں، تو جن آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتے، آپ کو نقصان نہیں دے سکتے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا،
اور بے شک انہوں نے یعنی جنوں نے گمان کیا، یعنی ان کا اعتقاد تھا. ظن یہاں اعتقاد کے معنوں میں ہے. کما ظننتم، جیسا تم نے اعتقاد کیا، یعنی انسانوں نے. اگر ہم سے مراد جن لیں تو تم سے مراد انسان ہوں گے، اور اگر ہم سے مراد انسان ہوں تو تم سے مراد جن ہوں گے. اللہ یبعث اللہ احدا، کہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے گا اللہ کسی ایک کو بھی، یعنی والبعث بعد الموت جو ہے وہ ممکن نہیں. یعنی جس طرح انسانوں کے اندر یہ عقائد پائے جاتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ خاص طور پر ان میں سے ایک گروہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ دوبارہ جی اٹھنے کی باتیں سب بیکار کی ہیں، کوئی آخرت نہیں. تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جنوں کا بھی یہی خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے گا. دوسرا معنی یبعث کا کیا گیا ہے رسول کو مبعوث نہیں کرے گا. بعثت، بعث کا ایک معنی آخرت اور ایک بعثت. تین چیزیں جن کا انکار ہمیشہ سے لوگ کرتے رہے، اللہ کی توحید کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا. تو وہ دونوں معنی یہاں پھر پورے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کسی کو رسول نہیں بنائے گا. وَأَنَّا، اور یہ کہ ہم نے لمسنا، چھوا، ٹٹولا، ٹچ کیا، السماء، آسمان کو، فوجدناها، تو پایا ہم نے اس کو، آسمان کو، ملئت کے بھرا ہوا ہے، حرسن شدیدا، چوکیداروں سے شدید قسم کے. حرس کہتے ہیں خدم کو، چوکیدار کو. حفاظت میں لینا حراست کہلاتا ہے. یعنی حراست ہمارے ہاں تو وہ قید کرتے ہیں جب تو اس کو حراست میں لے لیا کہتے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ کہ اب وہ جو چور ہے وہ حراست میں آ گیا ہے، سب لوگ حفاظت میں ہیں اس سے، اور وہ بھی حفاظت میں ہے لوگوں سے. تو حرس پہرے کو کہتے ہیں، چوکیداری کو. اور اس سے مراد کون ہے؟ ملائکہ، فرشتے. شدید، قوی، مضبوط. ملئت حرسن شدیدن، کہ بھرا ہوا ہے سخت اور مضبوط فرشتوں سے. وشہبا، اور شہابوں سے، ستاروں سے، شعلوں سے. شہب شہاب کی جمع ہے. اس سے مراد جلا دینے والے ستاروں کا ٹوٹنا. یعنی جب جن چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں تو یہ ستارے ان کو جلا دیتے ہیں. یہ نزول وحی سے پہلے بھی ہوا اور نزول وحی کے بعد بھی اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کی. یعنی یہ کیوں ہو رہا تھا؟ آسمان کو پہرے داروں سے کیوں بھر دیا گیا؟ جنوں کو اوپر جانے سے کیوں روک دیا گیا؟ تاکہ قرآن بحفاظت نیچے اترے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کلام کے اتارنے والے ہیں، ذکر کے اتارنے والے ہیں، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن کے نزول کے وقت سارے حفاظتی اقدامات کیے گئے کہ کوئی شخص اس کلام کو چرا نہ سکے اور کوئی اور اس جیسا بنا نہ سکے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر حرسن شدید، شدید القوا کس کی صفت ہے؟ جبریل امین کی. یعنی جبریل امین کی قوت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قوم لوط کی بستیوں کو انہوں نے ایک انگلی کی ٹپ سے اٹھا کے پلٹا دیا تھا. تو جنوں میں سے عفریت بھی ہوں، سرکش بھی ہوں، مارد بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کا کوئی بس نہیں چلتا تھا جبریل امین کے سامنے اور انہی جیسے اور فرشتوں کے سامنے جن کا آسمان پر پہرا لگ گیا تھا، جن کو گارڈز بنا دیا گیا تھا. سخت قسم کا سیکیورٹی سرویلنس سسٹم جو تھا وہ آن ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا تھا. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے بیٹھنے کی جگہوں پر. مقاعد، مقعد کی جمع ہے، بیٹھنے کی جگہ. للسمع، سننے کے لیے. ہماری کچھ بیٹھکیں ہوتی تھیں آسمان میں تو ہم فرشتوں کی باتیں وہاں سن لیتے تھے. یعنی فرشتے جو احکام لے کر اترتے تھے وہ ہم سن لیتے تھے جب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو جو اب سنے گا، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرے گا، یجد لہو شہابن، پائے گا اپنے لیے چمکدار شعلہ، رصدا، گھات میں. پہلے سے نشانے پہ لگا ہوا ہے، ادھر کسی نے قریب کان بھی لگایا تو فوراً گولی مار دی گئی اس کو.
ابن عباس کہتے ہیں کہ آسمان میں شیاطین کے لیے بیٹھنے کی جگہ ہوا کرتی تھی، تو وہ وہی غور سے سنا کرتے تھے، اور اس سے پہلے ان پر ستارے بھی نہیں پھینکے جاتے تھے اور شیاطین رجم بھی نہیں کیے جاتے تھے۔ پھر جب وہ وہی سنتے تو زمین کی طرف اترتے اور ایک بات سن کر اپنی 9 باتیں اس میں ملا لیتے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تو شیطانوں میں سے جو بھی اپنے ٹھکانے پہ پہنچتا، جو مخصوص جگہ تھی ان کی، اس کے پاس شہاب ثاقب آتا اور اسے نہ چھوڑتا یہاں تک کہ اسے جلا ڈالتا، مار ڈالتا۔ تو انہوں نے ابلیس سے اس چیز کی شکایت کی۔ اس نے کہا اس کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ کوئی نئی بات ہو گئی ہے، چنانچہ اس نے اپنے لشکروں کو پھیلا دیا۔ تو اچانک انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جو نخلا کے پہاڑوں کے درمیان نماز پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے ابلیس کے پاس آ کر اسے یہ خبر سنائی، تو اس نے کہا یہی ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے یہ سب سختی کی جا رہی ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے، اشر ارید بمن فی الارض، کیا شر ہے جس کا ارادہ کیا گیا ہے زمین والوں کے لیے۔ اب یہاں شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی انہوں نے، ان کے حسن ادب کا اندازہ اس سے کر لیجئے۔ شر کا ارادہ کیا گیا بمن فی الارض، زمین والوں کے لیے، ام ارادہ بہم ربہم رشدا، یا ارادہ کیا ہے زمین والوں کے ساتھ ان کے رب نے رہنمائی کا، راستی کا، بھلائی کا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے یہ بھلائی کا باعث ہے، اور انکار کرنا کیا ہے؟ شر کا باعث ہے۔ اور شر سے مراد یہاں کوئی عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ سب لوگ آپ پر ایمان لائیں اور یہ ان کی طرف سے بھلائی ہو اور ان کے لیے باعث ثواب ہو، یا کیا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مبعوث کیا کہ لوگ آپ کا انکار کریں اور ایسا کرنا ان کی طرف سے برا عمل ہو اور ان کے لیے باعث عذاب ہو۔ یعنی دو میں سے ایک بات ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ کا آنا خیر کا باعث ثابت ہوا، جہنم کی آگ سے بچ گئے، اور کچھ لوگ آپ کی مخالفت کر کے، شر اختیار کر کے جہنم رسید ہوئے۔ یا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ ان شعلوں کے ساتھ آسمان کی حفاظت کرنا خیر و بھلائی کے مقصد کے لیے ہے یا کسی عذاب کے مقصد کے لیے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، کتنی خوبصورت ہم نے تفسیر سنی اور کتنا کچھ ہم نے جنوں کے حوالے سے جانا۔ وہ مخلوق جس کا نام سنتے ہی، بات سنتے ہی ذہن جو ہے وہ خوف ذہن میں دوڑ جاتا ہے، لیکن آج ہم نے بہت سی چیزیں سمجھی کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے جن سے ان چیزوں پر ہم، ان کیفیات پہ ہم قابو پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں دیکھتے ہیں جناب، کچھ سوالات آپ سے پوچھتے ہیں، کچھ آپ سے دہرائی کرتے ہیں اور پھر آپ ریفلیکشنز لیں گے۔ دکھائیے جی۔ آج 3 چیزیں بتائی گئیں جو کہ انسانوں پر جنوں کو حاوی کرتی ہیں، یعنی جنوں کو انسانوں پہ حاوی ہونے کا راستہ دیتی ہیں۔ جنہوں نے جواب دینا ہے نا، جنہوں نے ڈسکشن میں حصہ لینا ہے، وہ اپنے ہینڈ ریز کریں، میں انشاءاللہ ان سے پوچھتی ہوں۔ ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 3 چیزیں جو جنوں کو انسانوں پر حاوی ہونے کا راستہ دیتی ہیں، پہلی خواہشات ہیں، دوسری ہماری غفلت یا سستی، اور تیسری غصہ۔ غصہ، یہ 3 چیزیں ہیں۔ غصہ کیوں حاوی ہونے میں مدد دیتا ہے؟ آپ کیونکہ غصہ جو ہے وہ شیطان کی صفت ہے، وہ شیطان بھی وہ آگ سے بنایا گیا ہے، اور غصہ حرام، کر کے بھی وہ چیزوں کو جیسے بالکل ٹھیک ہے۔ تو غفلت اور سستی، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش، اپنی خواہشات پہ قابو پائیں، غفلت اور سستی خاص طور پہ عبادتوں کے اندر، نماز کے لیے جیسے کہ جب اذان ہو تو فوراً اٹھ کے نماز کی کوشش کریں،
اور غصے پہ قابو پانا سب سے بڑی بات، اپنے انشاءاللہ ساتھ دوسروں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس کی. ٹھیک ہے، نیکسٹ دکھائیے جی. یہ جو گیپس چھوڑے گئے ہیں ان کو فل کرنا ہے. تو میں پوچھتی ہوں سحرش انصاری سے. سحرش آپ کر سکیں گی؟ بتا سکیں گی کیا آئے گا ان میں؟ اس سانپ کو 2 بار آواز دو، اگر وہ جن وغیرہ ہو تو وہ چلا جائے گا، اور اس کے بعد اگر وہ نظر نہ آئے تو پھر اسے مار دو کیونکہ وہ شیطان ہے۔ ٹھیک ہے، آواز دو نہیں بلکہ آگاہ کرو. کس بات سے آگاہ کرو آپ بتائیں، کیا کہو اس کو؟ آواز دے اس کے کو یہ کچھ کہو کہ اگر تم شیطان کے روپ میں ہو تو تم چلے جاؤ، ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ مطلب نہیں، یہ نہیں، اس سے یہ کہا جائے کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ، ہماری تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، چلے جاؤ. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ آگاہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں آگاہ کرنا کہ ہم تمہیں مار دیں گے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جن ہے تو چلے جاؤ. اور پھر بھی نظر آئے 3 بار، 2 بار نہیں، کتنی بار؟ آپ کو نظر آئے. 3 بار. طاہرہ یاسمین آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں، ایڈ کرنا چاہتی ہیں کچھ؟ ایسے ہی مائک کھل گیا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو ویسے تو سانپ کو دیکھ کے ویسے ہی ہوش اڑ جاتے ہیں بندے کی، اس کو کیا یاد رہے. لیکن دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش میں رہنے کو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو صرف کسی اور روپ میں آئی ہو، تو مخلوق کو مارنے سے پہلے اس سے بات کر لو. ٹھیک ہے، آگے سے دیکھتے ہیں، نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ ایک دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی ہے، اور اس کو مانگنا چاہیے واش روم جاتے ہوئے، ٹوائلٹ جاتے ہوئے. میرا خیال ہے تقریباً سبھی کو آتی ہوگی. ممتاز منتظر آپ بتائیں گی؟ جی باجی. نہیں آتی تو سیکھ لیں گے. جی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گڈ، ترجمہ پڑھیے. میں اللہ سامنے کی لکھا پناہ ہوا. جی میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ناپاک جنوں اور ناپاک جنیوں سے. تو پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ پڑھتے ہیں؟ کون کون پڑھتے ہیں؟ ذرا چیٹ میں لکھیے نا. کسی کو یاد رہتا ہے یا بس ہم نے صرف دعائیں جو ہیں وہ یاد پیپر میں لکھنے کے لیے سیکھی ہوئی ہیں، یا بس پڑھ لی تو یاد؟ اصل تو یہ نا کہ اس کو مانگا جائے. تو اب یہ اس ہفتے کا آپ سب کا ہوم ورک ہے، شعوری طور پر یاد سے جب بھی واش روم جانا ہے یہ دعائیں مانگنی ہیں. ماشاءاللہ بہت سارے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں. گڈ. اور جو نہیں مانگتے وہ شروع کر دیں انشاءاللہ مانگنا. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جہاں کوئی گندگی کا کام ہو نا، ایسی جگہوں پہ شیطان زیادہ ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کو صاف بھی رکھنا چاہیے، اور ان کو دعا بھی مانگنی چاہیے. اچھا یہ بھی کیا جا سکتا ہے نا کہ ہم گھر میں اپنے سرونٹس کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو یہ سکھائیں. تو اس ہفتے دیکھتے ہیں جناب کون کس کو کتنے لوگوں کو سکھا کے آتے ہیں. ہم ذرا کمپٹیشن کرتے ہیں، اچھی چیزوں میں کمپٹیشن کرنا چاہیے نا، فاستبقوا الخیرات میں کرنا چاہیے نا. اس دفعہ آپ کا ہوگا کہ آپ کتنے لوگوں کو یہ دعا سکھائیں گے انشاءاللہ. چلیں گڈ، آگے دیکھتے ہیں. اسٹیکر لگا لیں، ویسے سکھا دیں، پڑھا کے سکھا دیں. اچھا جناب یہ دیکھتے ہیں کس ساتھی سے پوچھیں ہم. مہرین ضیاء آپ بتائیں گی کیا آئے گا یہاں؟ تسنیم مہرین بتائیں. آپ بتائیے. مہرین ضیاء آپ کا مائک کھلا ہے، مہرین بولے. جی مجھے یہ والا آنسر نہیں آتا، مجھے یہ والا تسنیم بتائیں. اوکے کوئی بات نہیں. السلام علیکم، تسنیم میں بتاؤں؟ نگت بتائے. تسنیم بتائیں. پلیز تسنیم. نہیں، جب میں خود پوچھوں گی آپ نہیں کہیں گے، میں سب کو موقع دوں گی بات کرنے کا. فرد آپ نے پہلے کہا تھا، آپ بتائیے. اس میں یہ ہے کہ کچھ عرصہ دھوپ اور کچھ چھاؤں میں ہو تو یہ شیطان کی بیٹھک ہے. چھاؤں کو اور کیا کہتے ہیں؟ دھوپ اور چھاؤں. سایہ. سایہ سایہ. کہتے ہیں. سایہ. گڈ، دھوپ اور سایہ. جواب آپ کا بالکل درست ہے. حدیث کو پڑھیے ذرا. اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو
اور کچھ سائے میں، اور فرمایا یہ تو شیطان کی بیٹھک ہے۔ یعنی شیطان اس طرح بیٹھتا ہے، تو ہمیں بہت کانشیسلی، اب آپ نے یہ حدیث کسی کو بیٹھے بھی دیکھیں، اس سے پہلے ہی گھر میں شیئر کریں، خود بھی دیکھیں، صحیح ترین حدیث ہے، سلسلہ احادیث صحیحہ کی حدیث ہے، یعنی صحیح حدیث ہے کہ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ایسے نہ بیٹھیں کہ آدھے جسم پہ دھوپ آ رہی ہو، بس ہوتا ہے نا بعض ٹانگوں پہ آ رہی ہے یا اوپر آ رہی ہے۔ یہ ہم لوگ زیادہ تر سردیوں میں کرتے ہیں نا، کہ تھوڑا ہاں سا سایہ اور تھوڑا ایسے کرتے ہیں کہ منہ پہ دھوپ نہ لگے اور جسم پہ ایگزیکٹلی، دھوپ لگے، اس یا طرح تو کرتے پورا ہیں نا۔ دھوپ میں بیٹھے یا پورا سائے میں بیٹھے، آگے سردیاں آ رہی ہیں تو اس کو یاد رکھنا ہے اور اس کو پہلے سکھانا ہے سب کو انشاءاللہ۔ چلیں جی نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ اچھا جناب، یہ چلیں جی میں پوچھتی ہوں سعدیہ خالد آپ سے، بتائیے کیا آئے گا اس میں، قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام امن کا پیغام ہے، یعنی اس کے 3 معنی جو ہیں اس میں۔ نہیں یہ نہیں ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب میں کسی سے پوچھوں نا، آپ نے چیٹ میں نہیں لکھنا، اس وقت چیٹ میں جب لکھنا ہوتا ہے میں خود پوچھوں گی۔ مہرین سے آپ بتائیے۔ جی میں قرآن جی کا پیغام نبی کے وسلم نے جو دیا ہے، مطلب اللہ کا پیغام ہے۔ نہیں، بہت واضح استاذہ نے میں بتاؤں عزت بتائے بتائیں تسنیم بتاؤں تسنیم بتائے بالکل نہیں سنوں گی۔ میں بتاؤں روبینہ سبحان اللہ، میں کہہ رہی ہوں آپ تسنیم لوگوں میں سے کوئی نہیں بولے گا، میں سب کے مائک بند کر دوں گی۔ کیا آپ میں صبر کے بتاؤں ساتھ، روبینہ پھر وہی بات، میں جو بولے گا اس سے تو پوچھوں گی، میں خود پوچھوں گی نا۔ تسنیم آپ میم مجھ بتائیے۔ سے پوچھ لینا، روبینہ بول رہی نہیں ہوں۔ روبینہ ابھی نہیں، کیونکہ صبر جب تک نہیں سیکھیں گے میں کسی سے نہیں پوچھوں گی، خصوصاً ان سے تو بالکل نہیں پوچھوں گی جو صبر نہیں سیکھیں گے۔ آپ کو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، آپ کو موقع دیں گے۔ قرآن تسنیم کا آپ بتائیں۔ پیغام، جی قرآن کا پیغام توحید کا پیغام ہے کہ ایک ٹھیک رب ہے، کو مانو۔ بس گڈ، یہی ون ورڈ آنسر تھا۔ استاذہ نے بہت اس پہ بات کی تھی کہ توحید اس کا پیغام ہے، پورے قرآن میں شرک کی نفی ہے۔ چلے روبینہ اب آپ بات کریں، کیا بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ میں قرآن اساتذہ نے یہ بھی بتایا نا کہ شرک نہیں کرنا، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیں بتا دیا آپ نے، آپ خوش ہیں جی اب؟ ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ دیکھیں ہمیں صبر کے ساتھ کام کرنا ہے، صبر، ان اللہ مع الصابرین، تو یہ آپ کی ایک ٹریننگ صبر کی ہوئی ہے نا۔ لیٹ ادرس سے اپنی باری کا انتظار کریں، اگر اللہ نے موقع دینا ہوگا دے دے گا۔ چلیں جی جی انشاءاللہ۔ یشرا طارق آپ بتائیں گی کہ حدیث میں جو یہ بلو حصہ ہے دعا کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آدھا ترجمہ آپ نے لکھ دیا ہے اور آدھا ترجمہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، کوئی بتائے؟ یشرا آپ بتائیں گی؟ جی میم میں بتاتی ہوں۔ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے، کیجیے ترجمہ۔ یشرا بولے۔ جی میم میں بول رہی ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے بلکہ تیری حمد کرتے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں ترجمہ آپ نے کتنی حد تک درست کیا ہے، دیکھیے، دکھائیے جی آنسر، اس کا سلائیڈ دکھائیں، آنسر سلائیڈ دکھائیں کیا ہے۔ شاباش، ذرا پڑھیے، یشرا آپ ہی پڑھیے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے اور تیرے لیے ہی تعریف کرتے، فلاں ٹھیک کا ہے، تیرے لیے ہی۔ ٹھیک ہے میم۔ فلک الحمد، ٹھیک ہے، اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ جی میم انشاءاللہ یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت کرے۔ آمین آمین۔ نیکسٹ دکھائیے جی۔ اچھا جناب، اب میں پوچھتی ہوں انیلا زمان سے۔ انیلا بتائیے، اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے، قرآن کو کیسے سننا چاہیے؟ جی قرآن کو غور سے سننا چاہیے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے غور سے سنا جائے۔ شاباش، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، قرآن کو غور سے سننا چاہیے، کوئی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بیک گراؤنڈ میوزک میں نہیں ایسے لگا دیا اور جیسے میوزک لگی ہوئی اور اپنا کام کرتے پھر نہیں، یا تو قرآن سنیں، یا اگر کام کرتے ہوئے بھی سن رہے ہیں، کوئی ایسا مثلا کوکنگ کرتے ہوئے لگایا ہوا ہے یا کچھ اور کام کرتے ہوئے، تو پھر بات نہ کریں اور دھیان قرآن کی طرف ہو۔ نیکسٹ دکھائیں جی۔ قرآن نجبہ کے 3 معنی بتائے گئے تھے، یہ اب آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے، یہ نیکسٹ ویک میں آپ سے پوچھوں گی انشاءاللہ۔ آپ کسی سے ڈسکس کریں، کسی کو بتائیں،
ہم آپ کے پورٹل پہ یہ اپلوڈ ہو جائے گی انشاءاللہ اگلے ویک سے پہلے پریزنٹیشن دوبارہ دیکھ لیجیے گا، اور اس کو ہم نیکسٹ ویک ڈسکس کریں گے. اس کو آگے اسکپ کر دیں جی، ریفلیکشن لے لیتے ہیں تھوڑے سے. چلیں فریال احمد کیا سیکھا، کوئی بات کہنا چاہیں آج کے حوالے سے؟ آج کے لیسن میں کچھ فائدہ ہوا، سیکھا کچھ آپ نے؟ جی باجی، پہلی والی آیت میں ہے نا کہ اس میں کہ قرآن عجباً کہ قرآن کو بہت غور سے سننا چاہیے اور خاموشی سے غور سے سننا چاہیے. اور یہ کہ جو آیت نمبر 2 ہے اس میں یہ کہ آپ نے جو اپنے عمل قرآن کے لیے کیا سیکھا؟ وہ تو ہم نے اپنے عمل کے لیے کوئی ایک بات بتائیں جو سیکھی، جس پہ آپ عمل کریں گے انشاءاللہ، جو آپ نے سوچا کہ میں عمل کروں گی اس پہ انشاءاللہ. اینی تھنگ، چلے سوچئے گا. میں نیکسٹ ویک پوچھوں گی، اسٹارٹ میں پوچھوں گی سورہ نوح کی آیات پہ کس آیت پہ آپ لوگوں نے عمل اپنے لیے کرنے کی کوشش کی. روحما شازیب کوئی ایک بات بتائیں جو اپنے عمل کے لیے سیکھی. باجی اپنے فیل جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو پورا اس پہ غور کریں کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ کام ہمارے سنت اور قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. چلے گڈ، آپ نے یہ سیکھا، اچھی بات سیکھی. دیکھیے سیکھنا تو ہمیں، سننا تو اپنے عمل کے لیے چاہیے نا. میں اس پوائنٹ آف ویو سے آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ذرا سوچنا شروع کریں آج میں نے کیا نئی بات سیکھی جس پہ میں اپنے عمل میں لاؤں. اسما نادر آپ کہیں گی؟ باجی میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر سکتی ہوں؟ کہہ دیں روما کہہ دیں. جی باجی یہ کہ جو بھی کوئی مشکل کا وقت ہو تو اس میں ہم گھبرا نہ جائیں اور اللہ کو بس تھامے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہیں. بہت اچھی بات سیکھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، استقامت دے. اسما نادر آپ کہیے کوئی بات آپ آج کے لیسن کے حوالے سے کہنا چاہیں، کوئی فائدہ ہوا، کچھ سیکھا، کچھ آگے بتانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ میں بتاؤں؟ آپ بتائیے، چلیں آپ بتائیں سعدیہ. جی مجھے جو آج بالکل ہیلو، ایک اچھی اور نئی چیز اور لگی وہ میرا مائک ایک نکلا. دیکھیں، ہم انسان جو ہیں مطلب ہم عام طور پہ واقعی تلاوت کر بھی رہے ہوتے ہیں، سن بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن میں نے آج یہ دیکھا ہے کہ جنہوں نے اتنے غور سے سنا تو کیا ہم ان سے بھی گئی گزری مخلوق ہیں کہ ہم اس کو بالکل ہلکا لے لیتے ہیں. اور یعنی میں نے یہ چیز مجھے اچھی بھی لگی، اٹریکٹ بھی، کہ جب جن اتنے غور سے سن کے اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ انہوں نے آداب کا بھی اس میں خیال رکھا، جیسے اللہ کو انہوں نے ایسے نہیں بالکل شرک کی طرف گڈ، نام ان کا لیا، اچھی مطلب بات سیکھی اسما نے. سعدیہ آپ نے. اسما نادر جی آپ نے مائک کھولا تھا، بولیے. جی میرا مائک نہیں کھلا ہوا تھا اس وقت، تو وہ میں تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی اپنا. کیونکہ میں آپ کی پچھلی کلاس میں بھی اسٹارٹ کی، تو اچھا میں نے مختصراً بس کیونکہ میں نے جی اور مختصراً یہ کہ میں نے اپنے اندر کافی فرق محسوس کیا. پہلے میں جب کلاس لے رہی تھی تو میں حج پہ گئی تھی، تو میں نا کلاس کو مطلب اس طرح سے کرتی تھی کہ زیادہ سیریسلی نہیں لیا کرتی تھی. لیکن اب چاہے میں کہیں بھی ہوں لیکن میں کلاس کو غور سے سنتی تھی اور اپنے اندر عمل کرنے کا، جیسے میرے اندر ایک جذبہ میرے اندر آ گیا ہے کہ میں اس کو قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ دلوں کا مطلب جو ہے وہ ایک نرمی پیدا ہو گئی ہے اور آگے بڑھانے کی کوشش بھی ہے. الحمدللہ میں جو کچھ پڑھتی ہوں وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ شیئر کراتی ہوں اور ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ استقامت نصیب کرے، مطلب آپ کے ذریعے خیر آگے تک پہنچائے اور لوگوں کو بھی. جزاک اللہ خیر. سحر وقار آپ کہیے. السلام علیکم. میں بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک حفظ کورس ڈیزائن کریں آن لائن، مطلب جیسے میں فزیکل آ کر نہیں اٹینڈ کر سکتی تو میں گھر بیٹھ کر حفظ کر سکوں. اللہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دے اس کی. ہم کافی کورسز کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے لیے بہت اسٹاف بھی چاہیے ہوتا ہے اور بہت سی اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے کروانا چاہے گا تو کرا لے گا. سیما مظہر آپ کہیے. جی باجی ویسے تو
میں نے یہ سیکھا کہ جنوں سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنا ہے، کہ ان دعاؤں کو جن جگہوں پہ چاہیں تو دعا مانگیں، اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اور دل میں جو ہیبت محسوس ہوتی ہے وہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ۔ عائشہ نور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم اس میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات مجھے یہ لگی کہ جو قرآن الفجر کی بات بتائی نا میں استاذہ نے، کہ اللہ کے نبی نے فجر میں قرات کی اور جنہوں نے سنی اور اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، تو اس پورے ویک میں نے مطلب لیسن جو ہے میں ایک دفعہ کلاس میں آپ کے ساتھ سنتی ہوں، اور کوشش کرتی ہوں کہ ایک دفعہ لیسن میں پورے ویک میں خود سے سنوں اور اس کے نوٹس بناؤں۔ زبردست، تو اس میں بہت میں نے پہلے بھی سنا دہرائی ہو اور جاتی پھر ہوگی، دہرائی جی ہو جاتی دہرائی ہو جاتی ہے اس کی نا۔ تو جی قرآن الفجر کو میں نے اس چیز کا وہ کیا کہ قرآن اگر میں فجر میں پڑھتی ہوں تو پورا دن ایک الگ ہی کیفیات ہوتی ہے، اور جس دن قرآن الفجر مس ہوتا ہے تو اس دن کچھ نہ کچھ کمی رہتی ہے۔ اور دوسرا اس دفعہ ایک ایکسپیرینس یہ ہوا کہ وہ اس میں تھا نا کہ 3 معنی جو بیان ہوئے تھے اس میں غصے کا تھا، تو کل کچھ ایسا ہوا کہ کسی نے بہت زیادہ عائشہ، باتیں اگر سنائی اگر اگر اور اگر مجھے نیکسٹ ٹائم ہم آپ کا یہ ایکسپیرینس لے لیں، بیکاز میرے پاس وقت بہت محدود ہے اور میں چاہتی ہوں میں آپ ٹھیک کی ہے، یہ بات پوری طرح اوکے سنوں، تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ آپ اوکے ضرور بتائے گا، بیکاز میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے اور مجھے شفق کو ہینڈ اوور کرنا ہے۔ ہم آپ کے دعائیں اور آپ کے جو وہ ہیں ہوم ورکس گروپ پہ شیئر کر دیں گے۔ شفق آپ انشاءاللہ وہ کورس کا بھی بتا دیں جو کل سیشن ہے، اور اس کے علاوہ آپ مزید جو بھی بات بتانی ہے رجسٹریشن کے حوالے سے وہ بھی بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیسکلی یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ورکشاپ ہے جو ہم آن لائن کرانے جا رہے ہیں، لیکن یہ کل نہیں ہے، یہ 25 اکتوبر کو ہے، نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ۔ اس کی باقی ساری ڈیٹیلز بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ اور آج جو مجھے آپ سے ضروری ملنا تھا اس میں یہ تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ رجسٹریشن جو ہے وہ آج بند ہو جائے گی۔ فلائی اور میسج میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی۔ میں چاہوں گی کہ اگر کوئی رہ گیا ہو تو آپ اس کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں۔ سیکنڈلی یہ ہے کہ نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ آپ کے جو گروپس ہیں وہ سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے ٹرانسلیشن اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ کرتے ہی اچھے سے یاد، لیکن گروپ کو ضرور چیک کرنا ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو کون سا گروپ جو ہے وہ الاٹ ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ میں آپ کو آج جو ہے آپ کے پورٹل کا ایک ٹور دوبارہ سے کرواؤں گی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو ہے اپنی اٹینڈنس کا اب نیکسٹ ویک سے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ آپ اپنی اٹینڈنس مارک کرنا مس نہ کریں، کیونکہ اس کورس کے سرٹیفکیٹ میں ایک جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اس کورس کی جو اٹینڈنس ہے وہ 80% ہونی چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف چیزیں وہاں اپلوڈ بھی کر رہے ہیں، ان کو کیسے ایکسیس کرنا ہے، اپنے پورٹل تک کیسے جانا ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں جاننا۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے براؤزر کے اندر ویب سائٹ کھولنی ہے، اور ہماری ویب سائٹ کیا ہے؟ e-alhuda.com۔ آپ نے یہاں آنے کے بعد لاگ ان پر کلک کرنا ہے، اور جو آپ کا ای میل ایڈریس ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے، آپ نے پاسورڈ ڈالنا ہے، اور یہ ہے کہ اگر آپ بھول گئے ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو ہمیشہ ریکور کر سکتے ہیں۔ آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے اگر کسی بھی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو انشاءاللہ۔ آپ نے پھر لاگ ان پر کلک کرنا ہے، اور لاگ ان پر کلک کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ پھر آپ نے جناب جانا ہے مائی کورسز میں، اور مائی کورسز میں جب آپ جاتے ہیں تو جتنے بھی کورسز میں آپ انرولڈ ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے اس طرح سے ریفلیکٹ کرتے ہیں۔ تو جن اسٹوڈنٹ کے ابھی ہم کریڈینشلز یوز کر رہے ہیں اب وہ ان سارے کورسز کا حصہ ہیں یا رہی ہیں۔ تو یہاں آنے کے بعد آپ نے جو ہے اپنے کورس میں جانا ہے، القرآن تدبر و عمل جز 29 پارٹ 2۔ جب آپ یہاں آئیں گے تو جتنے بھی ٹاپکس ابھی تک ہم نے آپ کے لیے اپلوڈ کیے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر اس طرح سے ریفلیکٹ کریں گے۔ کولیب سالو پر کلک کر کے آپ ان سارے ٹاپکس کلوز بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سا ویلکم ہے آپ سب کے لیے۔ اس کے بعد لائیو کلاس ریکارڈنگز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کرتے ہیں، اور یہاں پر بھی انشاءاللہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپلوڈ کر دی جاتی ہیں۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے کوئی ایک
ایسا ایسٹ نہیں ہے جس میں چیزیں ہمیشہ رہتی ہیں، پر آپ کا جو یہ ڈیش بورڈ ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کبھی بھی آ کر جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو، ریکارڈنگز کو، ریسورس کو، اپنے سرٹیفکیٹ کو، ہر چیز کو جو ہے پھر سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو فی الحال جو ٹاپکس ہم نے آپ کے لیے اپلوڈ کیے ہیں یہاں پر لائیو کلاس ریکارڈنگس ہیں اور کورس ریسورس ہے، اور موسٹ امپورٹنٹ جس کی آج میں بات کر رہی تھی کلاس اٹینڈنس ہے۔ آپ نے یہاں اس پر کلک کرنا ہے، پھر کلاس اٹینڈنس پر کلک کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ جب اس طرح سے آتے ہیں تو آپ کے سامنے جو بھی تاریخ ہوتی ہے، آج جیسے کہ تھرسڈے 17 اکتوبر ہے، تو آپ کو یہاں پر سامنے جو ہے یہ لکھا ہوا نظر آئے گا سبمٹ اٹینڈنس، ادروائز آپ کو یہ لکھا ہوا یہاں نظر نہیں آئے گا نا۔ تو آپ نے آ کر اس پر کلک کرنا ہے سبمٹ اٹینڈنس پر، اور اس کے بعد پھر آپ اس طرح سے 4 اپنے سامنے آپشنز دیکھیں گے، یہاں آپ کا نام لکھا ہوگا۔ اگر تو آپ نے کلاس پوری اٹینڈ کی یعنی کہ 3:30 to 5:15 تو آپ پریزنٹ مارک کریں گے۔ اگر آپ نے اس کا کوئی بھی ایک حصہ مس کیا، یعنی اگر آپ کلاس کے ٹائم کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں اور اگر آپ نے ایک حصہ مس کیا، چاہے شروع میں، بیچ میں، آخر میں، کہیں پر بھی، تو اس صورت میں آپ لیٹ مارک کریں گے۔ اگر کسی جنرل ریزن کی وجہ سے آپ کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے لیکن یہ کہ آپ انشاءاللہ ریکارڈنگ سے اس کو کور کر لیں گے، ایسی صورت میں آپ ایکسکیوز مارک کریں گے، اور اگر آپ ایبسنٹ تھے تو آپ ایبسنٹ مارک کریں گے، اور اگر آپ کچھ بھی مارک نہیں کریں گے، بھلے آپ نے پوری کلاس اٹینڈ کی تو لیکن آپ مارک کرنا بھول گئے تو سسٹم آپ کو آٹومیٹکلی جو ہے وہ ایبسنٹ مارک کرے گا۔ تو اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ ضرور جو ہے وہ اپنی اٹینڈنس خود مارک کریں، اور طریقہ ہم نے بتا دیا کہ آپ نے یہاں آ کر جو ہے پریزنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے، اینڈ میک شیور کہ آپ سیو چینجز پر ضرور کلک کریں۔ سیو چینجز پر کلک کرنے کے بعد واپس سے وہی پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا، اور اگر آپ ری ایشورنس چاہتے ہوں کہ میری اٹینڈنس لگ گئی ہے کہ نہیں لگ گئی ہے تو وہ آپ کو یہیں سے معلوم پڑے گا۔ آپ دیکھیے تھرسڈے 17 اکتوبر آپ کا اسٹیٹس پریزنٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے، آپ کو فل مارکس ملے ہیں آج کے، اور ریمارکس میں بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ سیلف ریکارڈ کی تھی، یعنی کہ خود ریکارڈ کی تھی۔ اب آپ کو کچھ ریسورس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں کہ جتنی پریزنٹیشنز ہیں جو ہم آپ کو کلاس میں دکھاتے ہیں، جس کی اسکرین شاٹس لیتے آپ لوگ تھکتے نہیں ہیں، وہ سارا کا سارا جو ریسورس ہے وہ ہم آپ کے پورٹل پر بھی اپلوڈ کرتے ہیں۔ تھوڑا سا ڈیلے کبھی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ بہت سے جو ہیں وہ پروف ریڈنگ کے مراحل سے گزر کے اس کے بعد پھر یہاں پر اپلوڈ ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈے 1 2 3 7 اور 8 جو ہے وہ اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے۔ کرنے کا کام سمپلی یہی ہے، آپ نے آنا ہے ڈے 1 پہ، جیسے آپ کلک کریں گے تو پوری کی پوری جو پریزنٹیشن ہے وہ اس طرح سے آپ کے سامنے جو ہے وہ کھل جائے گی۔ آپ چاہیں تو یہاں سے نوٹس بنانا چاہتے ہیں، ریوائز کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے لیٹر آن کبھی یوز کرنا چاہتے ہیں، اینی تھنگ دیٹ یو وش ٹو ڈو، آپ یہاں سے آ کے انشاءاللہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں آپ کو الحمدللہ دکھانا چاہ رہی تھی، اور اب یہ ہے کہ میرے پاس تقریباً 4 منٹس ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو پلیز اپنے ہینڈس جو ہیں ان کو ریز کیجئے، اور یہ ہے کہ ہم آپ کو اس حوالے سے ضرور بتاتے ہیں۔ جی مائکس میں آپ کو دے دوں پہلے۔ سب سے پہلا جو ہاتھ ہے وہ افشاں آپ کا کھڑا ہے، آپ کیا جی جاننا السلام چاہتی ہیں؟ علیکم۔ السلام وعلیکم علیکم، جزاک اللہ السلام۔ خیر، آپ نے اتنا الیبوریٹ اس کے بارے جی میں بتایا۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ تو الحمدللہ ہمارے پاس سارا موجود ہے، لیکن یہ ابھی یہ موڈل پہ آپ لوگوں نے اس کو کنورٹ کیا نا، اس سے پہلے جس چیز پہ تھا وہ اس پہ میری اسیس نہیں ہو رہی ہے، وہ میرا پورٹل پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے، جس سے ہم نے سورہ قمر اور سورہ نجم کی تھی، جی اس سے کیسے بیسکلی جو اسیسمنٹ ہو سکتی جی ہے؟ افشاں میں آپ کو بتا دوں، اولڈ جو ہمارا ای لرننگ کا پلیٹ فارم تھا وہ LMS سسٹم تھا نا، تو اس کو جو ہے جی اس کو تو ہم نے کافی عرصہ ہوا بتایا بھی تھا کہ اب ہم اس کو شٹ ڈاؤن کر رہے ہیں، اور ہم سارے کے سارے جو کورسز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ اس پر لے کے جا رہے ہیں۔ یہ زیادہ جو ہے مطلب کنوینئنٹ پلیٹ فارم تھا، اور یہ تھا کہ بہت ساری فیسلٹیز ایسی تھیں جو کہ اسٹوڈنٹ اینڈ کے سے بھی ایزی تھیں اور ہمارے اینڈ سے بھی زیادہ کنوینئنٹ تھی۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کیا اور ہمیں بہتر چیز کی طرف راہ دکھائی۔ تو اب یہ ہے کہ جو پریویس ساری چیزیں ہیں وہ تو اگر مطلب ابھی اویلیبل نہیں ہے وہاں پر نا، اور جی
یہ ہے کہ جو ابھی کرنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری یہاں پر ہیں. جی جی وہ تو جزاک اللہ خیر. جی سحر وقار آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم میں یہ السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ جاننا چاہ رہی تھی اس کورس کی ڈیوریشن کیا ہے، اور مطلب اس کورس کا آؤٹ لائن ذرا مجھے کلیئر نہیں ہو رہی، وہ کلیئر کر دیں. آؤٹ لائن آپ کو کلیئر نہیں ہو رہی ہے کہ ہم اس میں کیا چیزیں کور کر رہے ہیں اس حوالے سے یا پھر ٹائم لائن کے حوالے سے؟ جی جی، مطلب کورس میں کیا کیا چیزیں، مطلب کون سی کہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے کہاں تک آپ اینڈ کریں گے، اور ڈیوریشن کتنا ہوگا، یہ چیزیں پوچھنی تھی مجھے. اچھا بیسکلی ہم اس میں جو ہے جز 29 کا ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں. جز 29 جو ہے اس کو ہم نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیا. ایک پارٹ ہم کر چکے ہیں، یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور اس میں جو ہے ہم سورت نو سے لے کے القیامہ تک جو ہے وہ کور کریں گے. اور انشاءاللہ 23 ویکس کا یہ کورس ہے. اور آج جو ہے اس کی لاسٹ اوپن کلاس ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ نیکسٹ ویکس انشاءاللہ جب ہم کلاس شروع کیا کریں گے تو اس میں صرف جو رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس ہیں صرف وہی موجود ہوا کریں گے. اس سے مجھے خیال ہے کہ کسی نے مجھے بھی میسج کیا تھا رجسٹریشن لنک کے لیے، تو میں چیٹ میں اس کو آپ لوگوں کو بھیج دیتی ہوں. جی آخری منٹ ہے، اور کوئی مجھ سے باجی کوئی سوال پوچھنا چاہے؟ باجی میں نگہت آپ سے بات پوچھ سکتی ہوں؟ جی نگہت اسی حوالے سے ہے. السلام علیکم. نہیں نہیں، آپ کائنڈلی میں نے نا ان باکس کیا تھا، بس اس کا مجھے رپلائی کر دیں. جزاک اللہ اچھا خیر. چلے میں دیکھ لیتی ہوں. اوکے میم میں السلام آج میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر علیکم میں انٹرپٹ کر رہی ہوں تو السلام. آئی ایم سوری. میم میں آج پہلے دن نہیں آئی ہوں اوپن سیشن میں، تو میں رجسٹر کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے یہ کہنا تھا کہ جب میں انرول کر دوں گی اور پیمنٹ کر دوں گی، وہاں تک کا مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا. اس کے بعد واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ اچھا چلے، ہو سکتا ہے کوئی کچھ بالکل ہی نئے ہوں تو ان کے لیے دوبارہ تھوڑا سا ریکیپ کر دیتے ہیں. کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے e-alhuda.com پر آپ آتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اگر اسکرین پر سب دیکھتے جائیں تو آسانی ہو جائے گی. آپ e-alhuda.com پر جب آئیں گے تو آپ نے لاگ ان پر کلک کرنا ہے. اور جی اگر میم. آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو ایسی صورت میں جو ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے کریٹ نیو اکاؤنٹ پہ. ٹھیک ہے، اور آپ فارم فل کر کے ہمیں بھیج دیں گے. ایک ٹیم ہے ڈیزگنیٹڈ جو کہ ساری چیزیں دیکھتی ہے. جب آپ کو اپروول آئے گا تو آپ کو ایک ای میل آئے گی. ای میل آنے کے بعد جو ہے آپ اپنا دوبارہ اس اکاؤنٹ میں یہاں کر لاگ ان کریں گے، جو بھی آپ نے ای میل اور پاسورڈ رکھا ہوگا. اس کے بعد آپ کورس سلیکٹ کریں گے، اور یہ ہے کہ آپ رجسٹریشن کے لیے پروسیڈ کریں گے. جب آپ رجسٹریشن کے لیے پروسیڈ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ایک فی لنک آپ کے ہی نام پر جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی اور اکاؤنٹ میں پیسے نہیں بھیجنے ہوتے، اسی فی لنک کے اوپر ہی آپ کلک کر کے اپنی فی پے کرتے ہیں. فی جب آپ پے کر دیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ای میل آتی ہے اپروول کے بعد، یعنی ایک فائنانس ٹیم ہے جو پورا اس کو ریویو کرتی ہے. جب وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپروو ہو جاتی ہیں پھر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک ای میل آتی ہے. اس ای میل کے اندر ایک واٹس ایپ لنک ہوتا ہے جس پر آپ نے جب آپ کلک کرتے ہیں تو پھر آپ رجسٹرڈ اسٹوڈنٹس کے گروپ میں آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ اسٹیپس ہیں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوبارہ جو اس کی وہ ہے رجسٹریشن کی ٹیوٹوریل ویڈیو وہ بھی شیئر کر لوں گی تاکہ آپ ایک نظر اس کو دیکھ لیں. لیکن یہ ہے کہ وقت تھوڑا سا اوپر ہو گیا اور اب آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور ہمارے ساتھ سمرا باجی موجود ہیں. تو سمرا باجی مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جی جزاک اللہ خیر کثیرہ شفق. الحمدللہ میں امید ہے کہ سب کو سمجھ آ گیا ہوگا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹرانسلیشن ٹائم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید ہے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اچھی طرح سے ٹرانسلیشن اپنا ریوائز کر کے آئے ہوں گے، کیونکہ آج شروع سے ہم یعنی سورت کے شروع سے سٹارٹ کریں گے، سورت نوح کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے سامنے ہاتھ میں ڈاکٹر وجیحہ کا سب سے پہلا ہاتھ ہے. جی ڈاکٹر وجیحہ، جی 2 آیات کا ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجا ہم نے، نوح کو، الا قومہ طرف اس کی قوم کے، ان کے انذر ڈراؤ، قوم کا اپنی قوم کو، من قبلی اس سے قبل، ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس، عذاب علیم دردناک. کالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا. ماشاءاللہ بارک اللہ. جی سحرش انصاری آپ سنائیے. ان
یہ کہ اعبدو عبادت کرو اللہ اللہ کی، واتقو اور ڈرو اس سے، وَأَطِیعُون اور اطاعت کرو میری، یغفر باجی اسکرین، جی نیکسٹ، جی پلیز سلائڈ چینج کر دیجیے جی. یغفر وہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اور وہ مہلت دے گا تمہیں، الی اجل ایک وقت تک، مسمى جو مقرر ہے، انا بے شک، اجلا مقرر کردہ وقت، اللہ اللہ کا ہے، اذا جب، جاء وہ آ جاتا ہے، لا یؤخر تو نہیں مؤخر کیا جاتا، لو اگر، کنتم ہو تم، تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ سائش، آپ نے ترجمہ بہت اچھا سنا ہے. بس جب یہ پڑھیں گے نا ان عبد اللہ، اس میں الگ سے پڑھیں گے تو ان، اور پھر اس کے بعد او عبد اللہ، الف پہ جو خالی الف ہے اس کے اوپر پیش لگائیں. بارک اللہ فیک. جی نازرہ سرتاج. جی باجی. کالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، انی بے شک میں دعوتو پکارا میں نے قومی اپنی قوم کو، لیلن رات، و نہارا اور دن، فلما تونا یزدہم زیادہ کیا انہیں، دعائی میری پکار نے، الا مگر فرارن فرار میں. جی ناظرہ اس میں یہ جو تھا نا یہ فلم ہے، فلم تو نہیں، یزدہم زیادہ کیا ان کو. ٹھیک ہے آپ نے بائی مسٹیک فلما کہہ دیا تھا تو ہم اضافہ نہیں کر سکتے نا اس میں، تو اسے دھیان سے ہم ان کو کریکٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی مہرین ضیاء. ایک آیت کافی لمبی ہے، بس اسی آیت کا ترجمہ سنائیے. نیکسٹ آیت 7. بسم اللہ. وہ انی اور بے شک میں، کلما جب کبھی، دعوتہم میں نے پکارا انہیں، لتغفرا تاکہ تو بخش دے، لہم انہیں، جعلوا انہوں نے ڈال لیے، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، واستغشوا اور انہوں نے ڈھانپ لیے، ثیابہم اپنے کپڑے، واسروا اور انہوں نے اصرار کیا، واستکبروا اور انہوں نے تکبر کیا، استکبارا تکبر کرنا. احسنتی، بہت اچھا سنا ہے بارک اللہ. جی پروین خان. ثم ثم پھر، انی بے شک میں، دعوتہم پکارا میں نے انہیں، جہارا با آواز، ثم پھر، انی بے شک میں نے، اعلن تو اعلانیہ کہا میں نے انہیں، کہا میں نے، لہم انہیں، و اسرر تو اور رازدانہ طور پر بات کی میں نے، لہم ان سے، اسرارا رازدانہ طور پر، فقول تو پھر بس کہا جزاک میں. اللہ خیر پروین، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اچھا سنا. جی زرین گل. جی زرین. جی فقلت پھر کہا جی میں نے، استغفرو بخشش مانگ لو، ربکم استغفر استغفرو بخشش مانگ لو، ربکم اپنے رب سے، انہو بے شک وہ، کانا ہے، غفارا بہت بخشنے والا، یورسلی وہ بھیجے گا، سماء آسمان کو، علیکم تم پر، مدرارا خوب برسنے والا. جزاک اللہ زرین. جی سادسہ. وَيُمْدِدْكُمْ اور وہ مدد کرے گا تمہاری، بِأَمْوَالٍ سات مالوں کے، وَبَنِينَ اور بیٹوں کے، وَيَجْعَلْ اور وہ بنائے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، جنات باغات، وَيَجْعَلْ اور وہ بنائے گا، لَكُمْ تمہارے لیے، انہارا نہریں، ما کیا ہے، لَكُمْ تمہیں، لا نہیں، ترجونا نہیں تم توقع رکھتے، للہ اللہ کے لیے، وقارن کسی وقار. احسنتی سادسہ، بہت اچھا یاد کیا تھا. جی افشا اشفاق. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد اور تحقیق، خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں، اتوارا مختلف مرحلوں میں، علم کیا نہیں، ترو تم نے دیکھا، کیفا کس طرح، خلقہ پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، سبع سات، سماواتن آسمان، طباقاً اوپر تلے. جی جزاک اللہ خیر افشا، بہت اچھا سنایا. جی عطیہ ریحان. وجعل اور اس نے بنایا، القمر فیہن ان میں، نور وجعل اور اس نے بنایا،
अशम्सो सूरज सिराजा चराग वल्लाहो और अल्लाह ने अम्बतकुम उसने उगाया तुम्हें मिन अर्दी जमीन से नबाता उगाना। माशाल्लाह अत्या, बारकल्लाह। जी मुमताज मुंतजिर। जी बाजी। तुम्मा फिर युईदुकुम इआदा करेगा, वो इआदा करेगा तुम्हारा, फीहा उसमें, व युखरिजुकुम और वो निकालेगा तुम्हें, इखराजा निकालना, वल्लाहु और अल्लाह जअला उसने बनाया, लकुमुल अर्दा तुम्हारे लिए जमीन, बिसाता बिछोना, जमीन को अहसन, बिछोना। जी बिल्कुल अहसन थी मुमताज, बहुत अच्छा सुनाया। जी सादिया खालिद। एक्सक्यूज मी, आदा का क्या मतलब है? आदा जी इयादा, हाँ सुम्मा युद्ध, वो इयादा करेगा तुम्हारा, यानी इयादा का मतलब होता है वो दोबारा हाँ, उसी हालत में तुम्हें दोबारा ले जाएगा, ये होता है इयादा। ठीक है जी, आई डोंट नो किसने पूछा था। जी सादिया आप पढ़ेंगे आगे? जी, वल्लाहु और अल्लाह ने, यहीं से पढ़ना। नहीं, लितस्लुकू। लितस्लुकू ताकि तुम चलो, मिनहा इसके, सुबुलन रास्तों में, फिजाजा जो कुशादा हैं। कौला जी कहा, नूहुन रब्बी, नूहुन नूह ने, रब्बी ए मेरे रब, इन्नहुम बेशक वो, असौनी उन्होंने नाफरमानी की, मेरी, वत्तबाउ और पैरवी की, मन इसकी जो, लम नहीं, यजिदहु ज्यादा किया जिसे, मालू उसके माल ने, व वलदहु और उसकी औलाद ने, इल्ला मगर खसारा, खसारे में। जी माशाल्लाह सादिया, तर्जुमा बहुत अच्छा सुना है। इससे थोड़े एराब जो है ना उनको थोड़ा सा देख, गौर से देख लिया करें। ये जी ववलदुहु है, आपसे ओ, शायद बाय मिस्टेक ववलदहु इस तरह करके दाल पे जबर पढ़ ली थी आपने। जी जी ठीक है, बिल्कुल जी। चलिए बारकल्लाहु जज़ाकल्लाह। फीकुम। फयाल अहमद। वमकरू और उन्होंने चाल चली, मकरन एक चाल, कुबारन बहुत बड़ी। वक़ौलू और उन्होंने कहा, ला तज़रुन्ना हरगिज ना तुम छोड़ो, आलिहतकुम अपने इलाहों को, वला और ना तज़रुन्ना तो तुम हरगिज ना छोड़ो, वद्दन वद को, वला और ना सुवाअन सुवा को, वला और ना यगूसा यगूस को, व यऊक और यऊक, व नसारा और नसर को, व नसरन। व ठीक है, नसरन और नसर को। बारकल्लाहु फीकुम फयाल, बहुत अच्छा तर्जुमा सुनाया। जी ताहिरा यास्मीन। वक़द और तहकीक, अज़ल्लू उन्होंने गुमराह कर दिया, कसीरन बहुत सौ को, वला और ना तजिद तू ज्यादा कर, अज़्ज़ालिमीना जालिमों को, इल्ला मगर, ज़लालन गुमराही में, मिम्मा बवजह, खतीआतिहिम उनकी खताओं के, उगरिकू वो गरक कर दिए गए, वो गरक कर दिए गए, फ़उदखिलू फिर वो दाखिल कर दिए गए, नारन आग में, फलम तो हरगिज नहीं, यजिदू उन्होंने पाया, लहुम अपने लिए, मिन दूनी सिवाय अल्लाह के, अंसारा कोई मददगार। आसन थी, बहुत अच्छा सुनाया ताहिरा। जी नेक्स्ट है निगत सुहेल। जी निगत, अच्छा शायद नहीं है। कंदील दुरानी। जी कहाँ से? वकाला नु जी वकाला नुहुन। वकाला और कहा, नूहन नूह ने, रब्बी ए मेरे रब, ला तजर ना तू छोड़, अलल अर्दी जमीन पर, मिनल काफिरीन काफिरों में से, दय्यारा कोई बसने वाला, इन्नका बेशक तू, इन अगर, तजर हम तो छोड़ देगा उन्हें, यो यो दिल्लू वो भटका देंगे, इबाद का तेरे बंदों को, वला और ना या ले यालिदू यालिदू वो जन्म देंगे, इल्ला मगर, फाजिरन अ, फाजिर को, कफ़ारा सख्त मुनकिर को, रब्बी बिल्कुल ए मेरे जज़ाकल्लाह, रब। जी बस जज़ाकल्लाह खैर कंदील, बहुत शुक्रिया। जी रजिया अजीज। जी रजिया आप सुनाएंगी?
رضیہ آپ ربی کا ہینڈ ریز ہے. جی رضیہ. ہاں جی رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، والے والدیہ اور میرے والدین کو، والے من اور اس سے داخلہ جو داخل ہو جائے، بیتی میرے گھر میں، مومن ہو کر، ولی المؤمنین اور ایمان والوں میں سے، اور مومنات اور مرد اور مومن عورتیں، ولا اور نہ تازدی ظالمین، نہ تم چھوڑنا ظالموں کو، اللہ مگر تباہ و برباد کر کے. رضیہ سوری جی رضیہ دیکھیں تزد ہے نا، اس کا روٹ ورڈ سے جی سوچے، زیادہ کر، نہ تو زیادہ کر، ٹھیک ہے، ظالموں کو، ٹھیک ہے، اللہ مگر. تبارہ کا کیا ترجمہ ہے؟ تبارہ تباہی میں. اچھا چلو ہاں بالکل تباہی میں. بارک اللہ فیکم، جزاک اللہ خیر. جی جزاک امبر اللہ خیر. شروع سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اب میری میں کہوں گی کہ ایک ایک آیت پڑھ لیں تاکہ جتنے لوگ بھی اس میں شامل ہو سکیں. امبر میں ایک سنا آیت. دوں؟ جی جی امبر بسم اللہ آئی تھنک امبر الرحمن ملک جی میرے جی سامنے جی تھا. جی جی استاذہ انا رمانہ نے بھی نہیں سنایا. انا رمان انا اوہو انا بے شک ہم ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الا قوم ہی طرف اس کی قوم کے کے انذر ڈراؤ قوم کا اپنی قوم کو من قبلی اس سے قبل ان کے یاتیہم آئے ان کے پاس عذاب علیم دردناک. جزاک اللہ خیر. جی نائرین ایک آیت کا ترجمہ سنائیے. جی چلیے الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے. جن لوگوں نے یاد کیا تھا لیکن نہیں سنا سکے تو وہ بالکل بھی مایوس نہ ہو اور ڈس ہارٹیڈ نہ ہو، اس لیے کہ آپ کا اجر لکھ لیا گیا، اور اصل تو اجر ہی ہے نا جس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوشش کو، محنت کو، لگن کو، شوق کو اور اس محبت کو جس سے آپ قرآن کا ترجمہ یاد کر رہے ہیں، ان ساری آپ کے جذبات کو قبول فرمائیں، آپ کی کوششوں کو قبول فرمائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ سے آپ سے گروپس میں سبق سنا جائے گا تو سب کی باری آ جائے گی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ.